بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو اندر ایکسائٹنگ ایپیسوڈ آف دا ریوائول ایکسپیرینس. آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی جناب کانت خلیل اللہ صاحب کے ساتھ ایک ڈیٹیلڈ پوڈ کاسٹ کیا تھا اور اس میں فل ریزرو بینکنگ کو تفصیل سے آپ کے سامنے ہم نے ایکسپلین کیا تھا. ان 2-3 صدیوں میں جو انسانیت کے ساتھ ایک بڑا فراڈ ہوا ہے وہ یہی ہے کہ جو ان کی خون پسینے کی کمائی ہے، یعنی جسے ہم ویلیو کہتے ہیں، اس کو جو اسٹور کرنے کا وہیکل ہے یا اسٹور کرنے کا جو میڈیم ہے وہ ہے کرنسی. تو کرنسی کو ہم اسٹور آف ویلیو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ہماری خون پسینے کی کمائی کا جو حاصل ہوتا ہے، جو ویلیو ہوتی ہے، وہ اسٹور ہوتی ہے. اور یہ جس کرنسی میں وہ ویلیو اسٹور ہے وہ بینکس جو ہیں فرام تھن ایئر کریٹ کر لیتے ہیں. یعنی ہم تو محنت کریں، ہم تو خون پسینہ جو ہے بہائیں اور پھر جا کے ہمیں کچھ حاصل ہو، اور وہ بھی ہم ان بینکوں کو دیں، اور پھر یہ بینکرز جو ہیں ان کو یہ اتھارٹی مل جائے کہ یہ جو اسٹور آف ویلیو ہے یہ فرام تھن ایئر کریٹ کر لیں. اور یہی وہ فریکشنل ریزرو بینکنگ کا فراڈ ہے جو کہ پوری انسانیت کے ساتھ کیا گیا اور مسلسل کیا جا رہا ہے. اور اس کے اوپر جو ہے کوئی بات بھی نہیں کر رہا ہے. یہ سب سے بڑا اسکیم ہے جس کے اوپر بات ہونی چاہیے، لیکن انسانیت جو ہے اس پہ کچھ زیادہ بات نہیں کر رہی. خان صاحب نے اس موضوع کو اٹھایا اور بہت اچھے طریقے سے اس کو پریزنٹ بھی کیا. مختلف پلیٹ فارمز پہ آپ نے ان کے پوڈ کاسٹ دیکھے ہوں گے. اب ان کی کتاب بھی اس حوالے سے منظر عام پر آ گئی ہے، پبلش ہو چکی ہے. بریکنگ دا ڈیٹ ٹریپ، یعنی بریکنگ دا ٹریپ آف ڈیٹ، انفلیشن، انٹرسٹ اینڈ پاورٹی، یہ اس کا ٹائٹل ہے. اور یہ کو آتھرڈ ہے، اس میں کانت خلیل اللہ صاحب بھی ہیں اور ساتھ سہیب عمر بھی ہیں. تو ہم اس حوالے سے کانت صاحب سے یہ تفصیل سے آج ان کی بک کے بارے میں پوچھیں گے اور کچھ اور سوالات بھی کریں گے اس موضوع سے متعلق. سو کانت صاحب ویلکم. السلام علیکم. دی ریوائول ایکسپیرینس. ہمارے ساتھ ونس اگین سہیب بٹ موجود ہیں، ہماری جو اسلامائزیشن کا جو ونگ ہے اس کا پارٹ ہیں. سہیب بھائی السلام علیکم. ویلکم. تو کانت صاحب کافی ٹائم ہو گیا جب ہم نے لاسٹ ٹائم بیٹھے تھے، تو ماشاء اللہ آپ کی پورے پاکستان میں مختلف جگہ پہ پوڈ کاسٹ بھی آپ کے ہوئے، مختلف اداروں کو بھی آپ نے وزٹ کیا، یونیورسٹیز کے اندر بھی آپ کے سیشنز ہو رہے ہیں. تو جو بھی آپ کی بات سنتا ہے، جو بھی آپ کے اس نظریے کو سمجھتا ہے، لگتا تو یہ ہے کہ وہ اس سے بڑے انسپائر بھی ہوتے ہیں، اس کو سمجھتے بھی ہیں کہ واقعی دس از اے سولوشن. لیکن کیا وجہ ہے کہ اس پہ کوئی جو ہمارے پالیسی ساز ادارے بھی ہیں یا پالیسی ساز لوگ ہیں یا ہیلم افیئرس پہ جو لوگ ہیں وہ اس کو کوئی سیریس بات نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز نہیں ہوگی. تو یہ ذرا تھوڑا سا اس پہ اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں کہ ماشاء اللہ آپ کی ایفرٹ تو بہت اچھی ہے. اب آپ کی بک بھی آ گئی، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن تھوڑا سا اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ کیا ایکسپیرینس رہا ہے ابھی تک اور کیا ڈسکشنز ہو رہی ہیں آپ کی. جی، ہم جس طرح آپ نے کہا کہ ہم 3 سطحوں پہ کام کر رہے ہیں. ایک تو سوشل میڈیا پہ پوڈ کاسٹ وغیرہ کر رہے ہیں، اور یونیورسٹیز کے اندر بھی جا کے جو اکنامکس فائنینس کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ بھی سیشن کر رہے ہیں. جہاں تک آپ نے پالیسی میکرز کی بات کی، جو ایک ایڈوکیسی کا سوال ہے، اس میں میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو بات ہے فریکشنل ریزرو بینکنگ، یہ بہت کم لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہے یا ان کو پتہ ہے، ڈسکشن ہی نہیں ہے. یعنی اکنامکس کی بکس میں دیکھیں اگر آپ جا کے یا فائنینس کی بکس میں دیکھیں تو بینکنگ کو اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ بینکنگ ہے یہ کہ وہ کریڈٹ کریٹ کرتا ہے. یعنی جب کسی کو، جو ہم نے پچھلی دفعہ ہی بات کی تھی کہ فریکشنل ریزرو میں آپ بینک میں جا کے اگر ₹1,00,000 رکھوائیں تو بینک ₹5,000 اپنے پاس رکھ کے 95,000 کسی کو لون دیتا ہے، منی ڈبل ہو جاتی ہے. پھر وہ منی کسی اور بینک میں پہنچتی ہے اور وہاں ڈپازٹ ہوتی ہے، وہاں پھر وہ ₹5,000 رکھتا ہے، پھر آگے لون دیتا ہے، منی ٹرپل ہو جاتی ہے. اور جو پاکستان میں جو ریزرو ریشو ہے، ریزرو ریشو کا مطلب بینکوں کا اسٹیٹ بینک میں کتنا رکھوانا ہوتا ہے، وہ 5% رکھنا ہوتا ہے، تو اس سے وہ 20 ٹائم منی کریٹ کر دیتے ہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ اس وقت بینکوں کے پاس جو ریئل منی ہے، اسٹیٹ منی ہے، وہ صرف 2 ٹریلین ہوگی اور ایکچوئل ڈپازٹ 30 ٹریلین سے زیادہ ہیں، مطلب 5-7% ہی ہوں گے. تو یہ لوگوں کو نہیں معلوم. یعنی یہ آپ پچھلے دنوں ایک انگلینڈ کے اندر ایک سروے ہوا تھا، پاکستان انگلینڈ میں بھی سروے ہوا، لوگوں سے پوچھا گیا کہ بھائی انگلینڈ بڑی پڑھی لکھی ڈیموکریسی کہلاتی ہے، تو لوگوں سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ جو بینکوں میں پیسہ رکھواتے ہیں کدھر ہوتا ہے؟ تو 30% لوگوں نے یہ کہا کہ وہ بینک میں ہی ہوتا ہے. یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا، بچپن میں گلک میں سکے ڈالتے تھے نا، تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ توڑیں گے نکل کے آ جائے گا.
60% لوگوں نے یہ کہا. ٹھیک, کہاں پہ سروے ہوا ہے یہ یو کے اندر. کوئی اچھا کوئی نوٹیبل سرونگ فرم ہے جس میں مجھے سرونگ وہ نہیں ہے, لیکن یہ پازیٹیو منی والوں نے جو سب سے زیادہ وہاں پہ کام کر رہے تھے, وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. 60% لوگوں نے یہ کہا کہ جو ہم بینک میں رکھواتے ہیں پیسہ, اس سے بینک جو ہے آگے لون دیتے ہیں. صرف 10% لوگوں کو یہ بات حقیقت میں معلوم تھی کہ اس وقت دنیا میں جو سسٹم ہے اس میں بینک لون سے منی کریٹ کرتے ہیں. یعنی سینٹرل بینک اگر 1 روپیہ بھی کریٹ نہ کرے تو بینک جب لون دیں گے تو وہ نئی منی کریٹ کریں گے, کیونکہ اگر آپ جا کے وہ آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے ڈال دیتے ہیں. تو اس طریقے سے ہر مہینے گورنمنٹ آف پاکستان بینکوں کے پاس جاتی ہے اور 500 بلین روپے کا لون لیتی ہے اور وہ انٹرسٹ کی صورت میں واپس کر دیتی ہے. یہ صرف اکاؤنٹنگ انٹریز ہیں, لیکن جب وہ پیسے بینکوں کے اکاؤنٹس میں جاتے ہیں پروفٹ کی صورت میں یا سود کی صورت میں, تو وہ جو ہے وہ منی کا پھیلاؤ بڑھاتے ہیں, اس سے مہنگائی ہوتی ہے اور قرض الگ چل رہا ہوتا ہے, کیونکہ بینک جو منی کریٹ کرتے ہیں وہ قرض کے ساتھ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جو آپ نے بات کی نا کہ پالیسی میکرز کو یہ بات اس طرح نہیں معلوم. اچھا فریکشن یہ فل ریزرو کی بات تو ہوئی ہوگی, لیکن جس طرح سے ہم نے پاکستان کے سلسلے میں پیش کیا ہے اس کو کہ اس سے پاکستان کا ہم ڈیٹ کا, انٹرسٹ کا, مہنگائی کا سائیکل ختم کر سکتے ہیں, اور اس کو بڑا پریکٹیکلی, پہلے تو ہم صرف پوڈ کاسٹ میں کر رہے تھے, اپنے بک میں بڑی, جس کا تیسرا چیپٹر ہے ہی پاکستان ریلیٹڈ اسٹڈی. بالکل, پہلے 2 چیپٹر میں آپ نے اس کو ایکسپلین کیا ہے بیسک کانسیپٹ, اور 3rd چیپٹر کو آپ نے ڈیڈیکیٹ کیا پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان میں کیسے. تو یہ میں اس کو پالیسی میکرز کا یہ کہوں گا کہ پالیسی میکرز جو اسی ایجوکیشن سسٹم سے, اسی تعلیم سے گئے ہیں, تو 99% جو بکس ہیں اس میں بینکنگ کو ایز اس کی بیسس پہ یہ دیکھا تھا یہی ہے بس بینکنگ, اور اسی طریقے سے چلتا ہے. یعنی کوئی سسٹم یہی ہے جس سے کام ہونا ہے, اور اس کو وہ بڑا گلوریفائی کرتے ہیں کہ اس سے بینک جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اکنامک پروگریس کر رہے ہیں, یا اس سے جو ہے وہ کوئی اکنامی چلا رہے ہیں وہ, تو اس کو ایک طرح سے بزنس ایکٹیویٹی چلتی ہے وغیرہ وغیرہ, یعنی وہ سارا اس کے اوپر ایک لاجک ہے. تو میں یہ کہا تھا کہ اس میں جو ہے وہ یعنی پالیسی میکرز کو ہمیں ساتھ ساتھ جب ہم عوام کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں تو اس کا امپیکٹ پالیسی میکرز پہ بھی جا رہا ہے, کیونکہ وہ بھی ظاہر ہے عوام یہی بیٹھے ہوئے. اگر ہم کوئی اچھی پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, جیسے پچھلے دنوں ہم نے TBT کے ساتھ کی, تو اس کے بہت لوگ پالیسی میکرز دیکھتے ہیں. ابھی ہم نے ویژنری وائس کے ساتھ کئی کی ہیں, تو وہاں سے جب بات پہنچ رہی ہے تو اس کو مومنٹم چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ اتنا فنڈامنٹل یا کہنا چاہیے ریڈیکل آئیڈیا ہے کہ اس کو سمجھنے میں, اس کو اسٹرینتھن ہونے میں ٹائم لگے گا. ہم نے پچھلے 1.5 سال سے ہی شروع کیا, ورنہ اس سے پہلے تو میں صرف زکوٰۃ اور ٹیکس پہ زیادہ کر رہا تھا. تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ مومنٹم ہے, اور ہم چاہیں گے کہ آپ کے آڈینس جو ہے اس کو سمجھیں, کیونکہ یہ ایک جہاد ہے جس میں ہم پاکستان کے نہ صرف بیسک مسائل کا حل بتا رہے ہیں, بلکہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ٹرو معنوں میں اسلامی معیشت کے مطابق ہے یہ سسٹم. جی بالکل, یہ تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہم ہر سال جو ہے ہمارا تقریباً 60% آف دا بجٹ جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ میں نکل جاتا ہے. ہمارے پاس فزیکل اسپیس ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی جو باقی چیزوں کے اوپر انویسٹ کر سکیں. ایجوکیشن, ہیلتھ اور باقی سارے سیکٹرز جو ہے وہ اگنور ہو جاتے ہیں. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے ہمارے نزدیک کہ اس کو جتنی جلدی ہم حل کر سکیں اتنا ہی بہتر ہے. اور آپ کا جو یہ سلوشن ہے یہ بڑا وائبل سلوشن ہے. لیکن جیسا کہ آپ کے ساتھ ہم, بلکہ سہیب بھائی بھی ساتھ تھے, ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. تو یہ اکثر جو ہے آپ کو سننے کو ملتا ہوگا کہ یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی آسانی سے جو ہے یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو یہاں پہ چیلنج کیا ہے, یعنی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت, حالانکہ یہ اس میں سب کا فائدہ ہے, اس میں گورنمنٹ کا بھی فائدہ ہے, اس میں عوام کا بھی فائدہ ہے, تو پھر یہ بات جو ہے کیوں دنیا کے اندر, چلو ہم یہاں پہ پاکستان میں تو ہم بعد میں آئیں گے نا, پاکستان تو ایک ڈیپینڈنٹ اکانومی ہے, لیکن یہ دنیا کی بڑی اکانومیز ہیں. ٹھیک, یہ سوال اکثر جو ہے ہم سے بھی پوچھا جب لاسٹ ٹائم آپ کا پوڈ کاسٹ ہوا تھا کہ دیکھیں دنیا میں جو امریکہ جیسی بڑی اکانومی ہے, پھر آپ چلے جائیں یورپ ہے, وہاں پہ بڑی بڑی مطلب ڈیموکریسیز موجود ہیں, جہاں شعور بھی ہم سے بہت زیادہ ہے, لوگ پڑھے لکھے ہیں, فائنینشیل لٹریسی بھی بہت زیادہ ہے. تو وہاں بھی یہ بات جو ہے اس طریقے سے نہیں امپلیمنٹ ہو سکی. کیا وجہ ہے آخر, وہ کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے, وہ کیا ہرڈلز ہیں جس کی وجہ سے یہ چیز امپلیمنٹ نہیں ہو رہی؟ حالانکہ وہاں پہ بھی تو فائدہ ہے. امریکن اسٹیٹ بھی تو اس وقت بہت بڑے پریشر میں ہے, وہ خود بھی پتہ نہیں کتنے ٹریلین ان کے اوپر ڈیٹ موجود ہے. اسی طریقے سے باقی یورپین کنٹریز ہیں, ایون جاپان جیسی اکانومی جو ہے اس کا اگر ڈیٹ دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ڈیٹ ہے اس کا بھی. تو یہ چیز وہاں پہ کیوں امپلیمنٹ نہیں ہو رہی؟ صحیح ہے. اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو فریکشن ریزرو کی بتایا کہ فریکشن ریزرو کیسے منی کریٹ کر رہا ہے, اور اس پہ ہم ابھی یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ اس کے اکنامک سوشل کیا امپیکٹس ہو رہے ہیں.
اور فل ریزرو بینکنگ جو ہے وہ 2-3 بڑی باتیں کر رہا ہے جو ہم پروپوزل دے رہے ہیں. پہلی بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی منی کریشن کی پاور جو آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو دے دی ہے یہ واپس اسٹیٹ کے پاس آئے گی. اور کیونکہ منی پبلک گڈ ہے, جس طرح دفاع آپ پرائیویٹائز نہیں کر سکتے, جس طرح سے آپ کورٹس کو پرائیویٹائز نہیں کر سکتے, اس طرح منی کی کریشن کو پرائیویٹائز نہیں کر سکتے. بینکنگ ہوگی ظاہر ہے لیکن ریئل سیونگ کے اوپر ہوگی. اور منی جو کریشن جو اسٹیٹ کے پاس ہوگی وہ صرف اتنی کریٹ ہوگی جتنی آپ کی جی ڈی پی گروتھ ہے, تاکہ وہ ایسیٹس پہ ڈیپینڈنٹ ہو, مہنگائی نہ ہو رہی ہو. اور وہ منی جب کریٹ ہوگی, جیسے پاکستان میں اگر 4-5% سے لانگ ٹرم جی ڈی پی گروتھ ہے, آپ اتنی کریٹ کریں تو یہ تقریباً 2000 بلین کا اماؤنٹ بنتی ہے, اور اس سے ہر غریب فیملی کو آپ مہینے کے 12 ملین فیملیز کو آپ 20,000 روپے مہینے کے دے سکتے ہیں, تو بڑی رقم ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ میں نے کہا کہ تھوڑا سا ہم فل ریزرو کی بات بھی بتا دیں شروع کرنے سے پہلے. اس میں دیکھیں جو منی کریشن ہے نا, یا منی, یہ ہسٹوریکلی پچھلے 5000 سال میں آپ دیکھیں تو یہ ہمیشہ اسٹیٹ کا پروگیٹو رہا ہے, اسٹیٹ کا رائٹ رہا ہے. یعنی 1000 سال پہلے ایون چائنا کے اندر پیپر کرنسی ہوتی تھی, وہ بھی اسٹیٹ کرتی تھی. یا آپ کموڈیٹی کرنسی ہوتی تھی سونے کی, چاندی کی, اس کے اوپر اسٹیمپ لگتا تھا اسٹیمپ. یعنی ضروری نہیں کہ اس کی انٹرنسک ویلیو بھی وہ ہو, ضروری یہ نہیں ہوتی, ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل انٹرنسک ویلیو برابر ہوتی تھی, یعنی اس کی سونے میں اگر ڈھال کے, لیکن وہ اسٹیٹ کریٹ کیا کرتی تھی. اور یہ ہمارے علماء جو ہمارے ٹریڈیشنل کلاسیکل اسلامک فقام, ان کا بھی بڑا ویو یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ کا کام کرنے کا ہے. یہ جو کام ابھی پچھلے 100 سالوں میں سمجھیں آپ چینج ہوا ہے, یہ ایک طرح سے ایک ڈائیورژن ہے جو ہسٹری سے کبھی کے ساتھ نہیں ہے. اور اس طرح سے ہم نے پچھلی دفعہ یہ بات کی تھی کہ شروع ایسا ہوا تھا کہ 17ویں-18 صدی کے اندر, یہ 200-300 سال پہلے شروع ہوا کہ لوگوں نے جو ہے وہ سکے ہوتے تھے اور اس پہ کاروبار ہوا کرتا تھا. لوگ یہ سکے جا کے جو ہے وہ سناروں کے پاس رکھواتے تھے, اور سنار جو ہے رسیدیں ایشو کر دیا کرتے, جیسے آپ آئی او یوز کہیں گے. اور وہ آئی او یوز میڈیم آف ایکسچینج کے طور پہ استعمال ہونا شروع ہو گئے. سناروں میں سے کچھ سناروں نے جو تھوڑے گڑبڑ قسم کے تھے, انہوں نے سوچا کہ بھائی لوگ سونا لینے تو نہیں آتے, ہم زیادہ رسیدیں ایشو کر دیں. اور انہوں نے شروع کر دیا. اس سے مہنگائی, انسٹیبلٹی, جن کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کے پاس سونا نہیں ہے, رسیدیں ایشو کر دی, ان کے پاس لوگ آئے, ان کو جیل جانا پڑا, بینک رن ہو گئے. جو بینک تھے اس زمانے کے سمجھے, تو انگلینڈ کی گورنمنٹ نے سب سے پہلے منع کر دیا کہ بھائی کوئی پرائیویٹ کریشن منی نہیں ہوئی. تو شروع ہوئی تھی اور 50 سال میں یہ رک گئی. اور انگلینڈ واز دا ڈومیننٹ پاور ایٹ دیٹ ٹائم, تو ساری یورپین کنٹریز, امریکہ, انہوں نے فالو کر لیا اس کو. لیکن گزشتہ 200 سالوں میں یہ ہوا کہ جو منی آپ نے پیپر کرنسی سے منی ٹرانسفر ہو گئی, جیسے کموڈیٹی سے پیپر کی طرف آئی تھی, وہ پیپر سے ٹرانسفر ہو گئی نمبروں میں. اب اس وقت دنیا میں 95% آف دا منی جو ہے وہ نمبروں میں, الیکٹرانک نمبر ہے. جیسے آپ الیکٹرانک منی کے ہیں, جیسے آپ جو ہے وہ ڈیجیٹل منی کے ہیں. تو یہ جو نمبر ہیں, نمبروں میں جو منی کریٹ ہوتی ہے, اس کے تھرو بینکوں کو وہی پاور ہو گئی جس طرح ان سناروں کی تھی کہ وہ زیادہ رسیدیں ایشو کر دیں. اس زمانے میں تو یہ فراڈ تھا, آج یہ بینکنگ کی بیس ہے. یعنی جب بینک کو, آپ بینک کے پاس جائیں, آپ اس سے کہیں مجھے 1 کروڑ روپے کا لون چاہیے, آپ کے پاس اگر آپ ساؤنڈ پارٹی ہیں, آپ کے پاس کوئی سیکورٹی ہے, تو وہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دے گا. اس کا سب سے بڑا پروف یہ ہے کہ منی کیسے کریٹ ہوئی ہے کہ وہ کسی کے اکاؤنٹ سے مائنس نہیں ہوئی. یعنی دیکھیں نا, میں نے اگر آپ کو پیمنٹ کی 1 لاکھ روپے کی, تو میرا اکاؤنٹ مائنس ہوگا اور آپ کا اکاؤنٹ پلس ہوگا. لیکن جب وہ لون دیتے ہیں, جب وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, تو کسی کا اکاؤنٹ مائنس نہیں ہوتا, وہ نئی فریش منی کریٹ ہوتی ہے. تو یہ جو مسئلہ جو شروع ہوا, یہ پچھلے 50-100 سالوں میں زیادہ ہو گیا ہے. ورنہ 1980 تک ایون جو ہے وہ بینکوں کے سیونگ اور کرنٹ اکاؤنٹ بھی ذرا الگ الگ ہوا کرتے ہیں. سیونگ اکاؤنٹ سے پیسے نکال نہیں سکتے تھے, کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ کو کچھ ملتا نہیں تھا, تو وہ تھوڑا سا وہ کنٹرول تھا. تو یہ جو مسئلہ ہوا, یہ پچھلے 50-60 سالوں میں ہوا ہے, جو بڑھ گیا ہے. اور اسی کی وجہ سے دولت بہت کنسنٹریٹ ہو گئی ہے. دنیا میں سب 12 لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اتنی دولت ہے, ہم بات بھی کریں گے, کہ وہ تقریباً نیچے کے 4 بلین لوگوں کے برابر ہے. تو جو آپ کا سوال یہ تھا کہ بھائی یہ سب کو پتا ہے, دیکھیں ایک تو یہ لیٹسٹ ہے اور یہ نہیں لوگوں کو معلوم. ایون یہ ہے کہ مین اسٹریم میں ڈسکشن ہی نہیں ہے, کسی اکنامک بک میں یہ بات ہی نہیں ہو رہی. اصل میں جو ہم اس پہ بات, جو اعتراض آتا ہے نا, وہ یہی ہے کہ جیسے وہاں پہ تو فائنینشیل لٹریسی بہت زیادہ ہے, چلو, لیکن وہاں ڈسکشن تو ہوئی ہوگی نا وہاں پہ. جیسے آپ نے ذکر بھی کیا آپ کی بک کی, جو یہ میرے خیال میں اپینڈکس 1 ہے, اس میں آپ نے لیڈنگ اکانومسٹ کا بھی بتایا کہ وہ اس کے حق میں ہیں. تو وہاں پہ جیسے آکوپائی وال اسٹریٹ جیسی بڑی موومنٹس بھی چلی, مطلب وہ اس فائنینشیل سسٹم یا اس اکنامک سسٹم کے خلاف تھیں, کیپٹلزم, جو ہائپر کیپٹلزم کے خلاف تھیں. جو ادھر بھی ہم اس طرح کے نعرے نظر نہیں آئے ہمیں کہ یار یہ جو اتنا بڑا فراڈ ہو رہا ہے, اس کے خلاف بھی کوئی آواز بلند کرے. دیکھیے کیا کو برین واش کیا گیا ان کو, یا کیا ریزن ہے یار؟ مطلب ہم تو یہ چاہیں گے کہ مطلب, اور آپ کی بھی کوشش ہوگی کہ یہ بات اگر وہاں باہر بھی ہم اس کو لے کے جا سکیں, کیونکہ وہاں پہ زیادہ
ان کے پاس ٹولز ہیں, کیپیبلٹیز ہیں کہ وہ بڑی موومنٹ چلا سکتے ہیں, لیکن وہاں پہ بھی ہمیں یہ چیز نظر نہیں آ رہی. دیکھیں میں ایسا نہیں, تو یہاں پہ تو ویسے ہی ہم تو غلام ہیں ہمارے بھی آقاؤں کے, یہاں پہ تو مانیں گے نہیں, کہیں جی اب وہاں پہ نہیں ہو رہا تو یہاں پہ کیسے ہوگا. دیکھیں ایک تو پہلے ہم نے یہ سیٹ کر لیا کہ یہ جو ایشو ہے ریسنٹ فینومینا ہے, پچھلے 100 سالوں کے اندر یہ ہے کہ گریجولی جو ہے نا وہ بینکوں نے منی کریشن پاور لی ہے. جو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی مینڈک کو گرم پانی میں آہستہ سے گرم کرنا شروع کر دیں تو وہ مر جائے گا, پتہ ہی نہیں چلے گا. تو یہ آہستہ آہستہ منی کا جو ساورن یعنی اسٹیٹ سے آہستہ آہستہ بینکوں نے لی, اور اب یہ پوزیشن ہے کہ 95% منی کریشن جو ہے وہ کمرشل بینک کے پاس ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ وہاں نہیں پتہ. ہی دیکھیے 1930 میں جب گریٹ ڈپریشن آیا تو تقریباً کوئی 300 اکانومسٹوں نے اس وقت کے صدر کو, جو روزویلٹ تھا, اس کو یہ لیٹر لکھا کہ فل ریزرو بینکنگ سسٹم ہونا چاہیے, جسے شکاگو پلان کہتے ہیں, اور لکھا اور انہوں نے کہا یہ ہونا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ اور اس کے بعد یہ مستقل جب کوئی بڑا مسئلہ آتا ہے, 2008 میں گریٹ ریسیشن آیا تو رینیوڈ ڈسکشن اس پہ شروع ہو گیا. تو جب کوئی بڑا مسئلہ آتا ہے تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ بینکنگ انڈسٹری یہ پرابلم کریٹ کر رہی ہے, اور وہاں کا جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے, یعنی میں نے آپ کو پبلک کی تو بات بتا دی, پبلک کو تو نہیں پتا کہ کس طرح سے ہو رہا ہے, لیکن جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے اس وقت اگر آپ جا کے انٹرنیٹ پہ ڈالیں گے دنیا کے 5 بڑے اکانومسٹ نا 20ویں صدی کو, اس میں آپ کو ملٹن فریڈمن کا نام ملے گا. یعنی سمجھے ٹاپ مانیٹری اکانومسٹ ہے, مانیٹری سائڈ پہ یہ ٹاپ سمجھا جاتا ہے. ایرون فشر ہے. تو یہ لوگ بڑے اس کے سپورٹ میں تھے کہ, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے منی جو ہے پبلک گڈ ہے, اس کو آپ اگر آپ لوگوں کے حوالے کر دیں گے, پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے, تو اس سے اکانومی مستقل پرابلم میں رہے گی, کیونکہ وہ جب منی کریٹ کریں گے اس سے انفلیشن ہوگا, زیادہ ہوگا, اور وہ ظاہر ہے بینکوں کو دیکھیں, بینک کسی بھی کمپنی کی طرح وہ چاہتے ہیں اپنی پروفٹ بڑھائیں. تو ان کو پروفٹ بڑھانے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے کہ وہ لون ایشو کریں, لیکن لون جب وہ ایشو کرتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ منی کریٹ کرتے ہیں, اس سے پرابلم ہوتا ہے. تو ایک تو بات یہ ہے کہ اس پہ نا بڑے اکانومسٹ آتے ہیں. ملٹن فریڈمن سے یہ سوال جو آپ نے پوچھا, اس نے اپنی بک میں جواب دیا کہ بھائی اس کو کیوں امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہی. تو اس نے یہ بتایا کہ اس کی امپلیمنٹیشن سیملیس ہے. اگر آج آپ امپلیمنٹیشن کرنا چاہیں تو بہت اس کو فاسٹ طریقے سے وداؤٹ اینی ایڈورس ریپرکشن ٹو کیپٹل. پڑھ دیتا ہوں یہ جو ملٹن فریڈمن کا ہے کہ there is no technical problem in achieving a transition from our present system to 100% reserves easily, fairly, speedily, and without any serious repercussions on financial or economic markets. This is a huge statement. اور وہ مطلب کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی آپ امپلیمنٹ کر لیں اور اس کے لیے کوئی ریپرکشنز نہیں ہیں, but even then nobody is willing to do it. اس سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ کیوں نہیں ہو رہا, تو اس نے کہا کہ جو کامن سٹیزنری ہے, جن کو فائدہ ہونا ہے, ان کو بینکنگ کا سسٹم سمجھ بھی نہیں آتا اور وہ ڈس آرگنائز ہے. ٹھیک ہے, یہ ملٹن فریڈمن ہی کا بات ہے. اور جو اس کے فائدے میں ہیں لوگ, یعنی فائنینشیل انڈسٹری جن کی آپ بات کر رہے ہیں, جو اس کا بینیفٹ اٹھا رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں پیسہ جب کریٹ ہوتا ہے نا وہ نیوٹرل نہیں ہوتا. پہلے کن کے پاس آتا ہے اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ پہلے کن کے پاس آتا ہے, پھر کن کے پاس جاتا ہے, اور کس طرح سے وہ فکس انکم والوں کو نقصان پہنچاتا ہے. تو اس نے کہا جن کو فائدہ ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی طاقت چھوڑنا بھی نہیں چاہتے. یہ جو طاقت کا گیم ہے نا, دنیا میں جو لڑائیاں ہو رہی ہیں, تو آپ اگر بینکنگ انڈسٹری سے, ہم یہ کہیں بھی نہیں کہہ رہے کہ اس سے بینکنگ انڈسٹری ختم ہو جائے گی, لیکن بینکنگ انڈسٹری کی جو منی کریشن کی پاور ہے, جو آپ جا کے ان سے کہتے ہیں جی ہمیں 1 کروڑ روپے کا لون چاہیے, اور وہ فرکشن یعنی ایک پین کے تھرو یا ایک اکاؤنٹنگ انٹری کے تھرو منی کریٹ کر دیتے ہیں, جو ابھی ہو رہا ہے, 19 سنانوں کی طرح ایک نئی رسید ایشو کر دی تو وہ طاقت ختم ہو جائے گی. تو ایک کمپلیکس ہے اور ایک آہستہ آہستہ ہوا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے 100 سال پہلے زیادہ تر پیپر کرنسی میں ٹرانزیکشن ہوتی تھی, آہستہ آہستہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہوئی, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اور بندہ مر گیا. یہ پتہ ہے گرم پانی کہتے ہیں, آپ ہیٹ بڑھاتے جائیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ. تو بالکل اسی طریقے سے یہ ایک آہستہ آہستہ ہوا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پبلک کو سمجھ نہیں آ رہا, اور ہم یہ جو پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ, مقصد یہ ہے کہ پاکستان کا جو کم سے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو سمجھ میں آئے کہ دیکھیں اس وقت جو پاکستان کے مسائل ہیں نا, اس میں بہرحال گورننس کے بھی ایشوز ہوں گے, ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو میجر جو مسئلے ہیں نا پاکستان کے اندر, وہ پاکستان کا فائنینشیل سسٹم ہے. اور فائنینشیل سسٹم کو آپ 2 پارٹس میں کر لیں. ایک اس کا فسکل یا ٹیکسیشن سائڈ ہے کہ آپ نے کہاں سے لینا ہے, کہاں دینا ہے. اس کی مختصر کہانی یہ ہے کہ آپ سیلز ٹیکس میں لیتے ہیں غریبوں سے, اور آپ انٹرسٹ میں پے کر دیتے ہیں 60%. آپ فارغ ہو جاتے ہیں, پھر آپ ہر چیز کی لون لینے لگتے ہیں. اور دوسرا جو سسٹم ہے ٹیکس کے ساتھ ساتھ, جیسے فسکل کے ساتھ مانیٹری سسٹم ہے, منی سسٹم, کہ منی کیسے کریٹ ہو رہی ہے اور کس طرح سے وہ پرابلم کریٹ کر رہی ہے, کس طرح سے وہ مہنگائی کریٹ کر رہی ہے, کس طرح سے وہ ڈیٹ کریٹ کر رہی ہے. تو یہ جو دوسرا سسٹم ہے, یہ 2 سسٹم مین آپ کے جو ہے وہ اکانومی کو تباہ کر رہے ہیں. اور اس میں بہرحال یہ بات لوگ سمجھتے ہیں کیپٹلزم جو ہے وہ کے بارے میں کہتے ہیں, کیپٹلزم کے اندر مسئلے. لیکن کیپٹلزم میں اگر آپ جہاں تک مارکیٹ اکانومی کا کہیں,
कंपटीशन का ही अच्छी बात है इसमें ना, क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन होगा, कंज्यूमर को प्राइसेस सस्ती मिलेगी, लेबर को सैलरी अच्छी मिलेगी, कंपटीशन है ना आपको। हाँ लोग ये तो आम पाकिस्तान आम जानती, टेली कम्युनिकेशंस को देख लें, जब सिर्फ DCL होता था तो कितने चार्जेस थे, और अब जब इसको डीरेगुलेशन हो गई तो कितना आसानी है, कितनी आसानी है सबके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस। ये भी एक नई डिबेट है बेसिकली आजकल, तो उन्होंने भी खैर मामला तब जुल्म किया। अच्छा, तो मैंने एक बात एक दफा कहता हूं, मैं कह रहा था कैपिटलिज्म की तरह दीन में भी है कि ट्रेड के बारे में कहा गया है, नबी करीम की हदीस है, बरकत है उसके अंदर, म्यूचुअल ट्रेड से काम करने को कहा गया। कहीं हम ये नहीं कह रहे कि मार्केट का पूरा सिस्टम, मार्केट एक बड़ी अहम चीज है, आपका माल मुहतरम है, आप अपना कारोबार करें, आप जॉब दें, ये सारे अच्छे काम हैं, लेकिन ये जो मैन मेड किस्म के दो सिस्टम है ना, मनी का सिस्टम और टैक्स का सिस्टम, इससे तबाही फैली हुई है। और कुरान शरीफ में जो है वो इन दोनों के लिए आपके पास इल्हामी अल्लाह ताला की तरफ से एक ज़कात का सिस्टम है और एक रिबा का खात्मा है। यानी ज़कात के बारे में तो कुरान में मेरा ख्याल है 50 दफ़ा से ज़्यादा हर दफ़ा नमाज के साथ तज़किरा है। बिल्कुल आपकी दूसरा बड़ा प्रपोजल है कि ज़कात बेस्ड अगर कर दिया जाए इसको, ये जो बेसिकली जो है ये जो सेल्स टैक्स वगैरह इस तरह के टैक्सेस ख़त्म हो गए, ये तो सिर्फ जो है जो आपकी सेविंग है या आपकी कैपिटल है उसके ऊपर ये टैक्स है जो कि 2.5% है, उससे कितने मसाइल हल हो सकते हैं। उस पर तो हमने एक सेपरेट पॉडकास्ट भी किया था, उसमें भी शायद आपकी बुक अब आगे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि जितना ये मॉनेटरी साइड इंपॉर्टेंट है ना, उतनी फिस्कल साइड भी इंपॉर्टेंट है। और दीन के लिहाज से एकदम मॉनेटरी तो ये आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, दीन के अंदर जो ज़कात का मतलब है ग्रोथ का, एक तो पाकीज़गी का, ये इकोनॉमी को ग्रोथ देती है, क्योंकि आप जब अमीर से गरीब को पैसे देते हैं, अभी तो आप गरीब से पैसे खींच रहे हैं ना टैक्स के थ्रू और मनी के थ्रू, क्योंकि मनी इन्फ्लेशन गरीबों को नुकसान, देखें इन्फ्लेशन होती है सबसे ज़्यादा जो अभी फ्रैक्शनलिज्म का जो सबसे बड़ा मसला है लोगों के लिए। और दुनिया में अगर आप पूछेंगे तो अगर आप पूछेंगे बड़े मसाइल क्या हैं, तो 90% लोगों में से बहुत बड़ी तादाद ऐसी होगी कि जो कहेंगे कि भाई महंगाई है। तो ये महंगाई जो है ना सबको नुकसान नहीं पहुंचाती। आप जैसे लोग हैं जिनके पास थोड़े पैसे वगैरह मौजूद हैं, एसेट्स हैं, वो इसके विनर्स होते हैं, क्योंकि आपके एसेट्स की कीमत बढ़ गई, स्टॉक की कीमत बढ़ गई, रियल एस्टेट की कीमत बढ़ गई। जो बेचारे गरीब हैं वो मारे जाते हैं क्योंकि उनकी फिक्स इनकम है, आपने उनकी तनख्वाह में से पैसे निकाल लिए, इसीलिए इन्फ्लेशन को कहा जाता है कि ये टैक्स है विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो मनी का सिस्टम है ना, इसको भी इन दोनों सिस्टम को दुरुस्त करना जरूरी है, वरना आप अच्छे से अच्छा बंदा भी ले आए ना, वो लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में 90% मसाइल है ही मईशत के, और मईशत के साथ सोसाइटी कनेक्टेड है, जब मईशत खराब होगी तो सोसाइटी खराब होगी, और सोसाइटी और दोनों चीजें जो है मोरालिटी, आप मतलब ये तीनों आप इस फेयर में देखें तो ज़कात और ये जो रिबा का खात्मा है ये इंतहाई जरूरी है। अच्छा, ये बिल्कुल जो भी आपने बात की, ये परचेजिंग पावर आपकी लूज होती है, स्नैच हो जाती है, डिमिनिश होती है, आपका वैल्यू ऑफ योर हार्ड वर्क डिमिनिशेस, ठीक है, और उससे होता ये है कि पॉवर्टी लाइन से नीचे पॉपुलेशन गिरना शुरू हो जाती है। यानी कल जो मिडिल क्लास थी, यहाँ पर मिडिल क्लास थी, वो आज मिडिल क्लास है, आज की मिडिल क्लास कल की पॉवर्टी लाइन से नीचे जाने के लिए तैयार है अगर ये निज़ाम चेंज ना हुआ। कानी साहब, ब्रेकिंग द ट्रैप ऑफ डेट, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट एंड पॉवर्टी, ये बुक हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि जब मैं इसको देखता हूँ तो एक तो डेट से ये स्टार्ट जो किया जा रहा है, दिस इज़ फॉर अ रीज़न, क्योंकि जो डेट है हम हिस्टोरिकली देखते हैं तो ये एक आप कह लें दरवाज़ा है सूद को बढ़ावा देने के लिए। इसी वजह से इसको काफ़ी डिस्करेज भी किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से हम देखते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इसको डिस्करेज किया गया, जबकि आज हम देखते हैं तो इसको प्रमोट किया जाता है, बल्कि इसको बेचा जाता है आज के बैंकिंग निज़ाम से। अच्छा, मैं जब इस बुक को पढ़ता हूँ तो मुझे एक समरी में अगर मैं इसको कहूँ तो इट्स लाइक पॉलिसी रेडी फ्रेमवर्क है ये। यानी अगर पॉलिसी मेकर्स इसको पढ़ लें और ये किसी तरीके से हम उन तक पहुंचा सकें ये बात, तो इट ऑफर्स सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम, जो कि आज का हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एंड दिस इज़ वेरी मच रिलेटेड टू फ्रैक्शनल रिजर्व जो आपने बात की, कि उससे हो ये रहा है कि एक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं हो रही और उधर से मनी सप्लाई बढ़ती जा रही है, तो सेम प्रोडक्ट्स को अब ज़्यादा मनी चेज कर रही है, तो उससे अल्टीमेटली एक मॉनेटरी इन्फ्लेशन है, फिर प्राइस इन्फ्लेशन है प्रोडक्ट्स की। अच्छा, ये जो पॉलिसी रेडी फ्रेमवर्क हमारे पास मौजूद है और मैं इसको एज ए सोल्यूशन समझता हूँ, मेरे ख्याल से हम सब ही समझते हैं, और बहुत सारे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे माशाल्लाह ब्रिलियंट नेम्स हैं जिन्होंने इसको सपोर्ट किया, इस कॉन्सेप्ट को ऑर्गुमेंट किया है, लीडिंग बाय डॉक्टर मोहम्मद अयूब, डॉक्टर हामिद हसन, खालिद रहमान साहब, ये सारे बड़े नाम हैं
جو اکانومی اور فائنانس کو سمجھتے اور پڑھاتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں کر رہے, نہ پارلیمنٹ میں نہ سینٹ میں اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی, جبکہ پوڈ کاسٹ بھی میرے خیال سے ماشاء اللہ آپ کی ریچ کافی عرصے سے چل رہی ہے, ہم لوگ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں مل کے, لیکن اس کی کیا آپ ایک اگر میجر وجہ بتانا چاہیں کہ ول کی کمی ہے یا نالج کی کمی ہے یا وہ اس کو ایز اے سولوشن دیکھ ہی نہیں پا رہے؟ اس پہ تو میں نے جواب دیا. دیکھیں ہم نے 1.5 سال پہلے پاکستان میں شروع کیا, اس سے پہلے فل ریزرو کے اوپر یا فیکچر ریزرو پہ بات نہیں ہو رہی تھی. تو یہ پہلا مجھے یاد ہے میں نے نیوز میں ایک آرٹیکل لکھا تھا 3 قسطوں میں, وہ بھی انگلش میں تھا, زیادہ انگلش پڑھنے والے بھی ہمارے محدود ہوتے ہیں. پھر انصار عباسی صاحب نے اس کو اردو میں بھیجا اور انہوں نے کہا بھی پالیسی میکرس کو. تو بہت ارلی اسٹیج ہے اور ظاہر ہے کہ ایک آدمی کچھ لوگ کر رہے ہیں یا ایک آدمی ہم کر رہے ہیں, تو اس کو پالیسی میکرس تک پہنچنے میں ایک ریزن ایک ٹائم بھی چاہیے نا, کیونکہ ہمارے پالیسی میکرز تو آپ کو پتہ ہے فائر فائٹنگ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں نا, ان میں سے اکثریت تو فائر فائٹنگ ہے کہ بھائی ایک مسئلہ ہے تو وہ لانگ ٹرم تو نہیں سوچ رہے اور نہ وہ دیکھ رہے ہوں گے اس طریقے سے. تو اس کو مومنٹم چاہیے. مطلب میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ ان تک بات پہنچی ہے ابھی اچھی طریقے سے. اگر بات پہنچے گی تو پھر ظاہر ہے اس پہ زیادہ ڈسکشن ہوگا. کم سے کم ہمیں منسٹری آف فائنانس کے اندر, اسٹیٹ بینک کے اندر یہاں پہ وہ ہوگا, آپ کو کال کریں, آپ سے بات چیت کریں. تو مجھے نہیں لگ رہا ابھی اچھی طرح بات پہنچی, اور ہم چاہتے بھی ہیں اس میں پروفیشنل جن کو آگے سنبھالنا ہے جن چیزوں کو, جا کے اسٹوڈنٹ جن کو ملک کی بات ان کو پہلے پہنچے. کیونکہ دیکھیں آپ کہیں کوئی بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں نا تو پہلے آپ کو گھاس جو آپ کو زمین ہموار کرنی پڑتی ہے. اگر زمین نرم ہوگی تو پھر کام ہوگا. اگر آپ پالیسی میکر کے پاس چلے بھی جائیں, اور میں نے بتایا کہ 90% لوگوں کو تو یہ نہیں معلوم ہے کہ بینکنگ کیسے کام کرتی ہے, کیونکہ اس کے لیے آپ کو بینکنگ کی نالج بھی چاہیے, اس کے لیے آپ کو تھوڑی اکاؤنٹنگ کی نالج بھی چاہیے اور تھوڑی اکنامکس کی نالج بھی چاہیے. تو ایک بینکنگ یہ جو فریکشن ریزرو ہے اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کہ ڈبل انٹری سے کیسے منی کریٹ ہو رہی ہے. تو ابھی آپ چلے جائیں کسی پالیسی میکر کے پاس, وہ 2-4 لوگوں سے پوچھے, اس کو نہ پتا ہو تو پھر آپ کی چیز ٹرن ڈاؤن ہو جائے گی ظاہر ہے. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پہلے ماسز کے اندر, ماسز کا مطلب ہے پروفیشنل پڑھے لکھے لوگ, ان میں جائے اور ساتھ ساتھ جہاں اپرچونیٹی ملے وہاں. تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی تو لمیٹڈ ٹائم ہے. دیکھیں یہ تو پاکستان کے پورے مستقبل کو چینج کرنے کی بات ہو رہی ہے. 1.5 سال تو کچھ بھی نہیں ہے. 1.5 سال کے اندر اور ماشاء اللہ 1.5 سال میں ہم نے کوئی 25-30 یونیورسٹی میں سیمینارز کر لیے ہیں, ہم نے آرٹیکل کمپٹیشن کروایا ہے, 600 لوگوں نے اس پہ آرٹیکل لکھا ہے. تو یہ بڑا ایک اچیومنٹ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے, اور آپ جیسے لوگ جو پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں ان کے تھرو بات پہنچ رہی ہے. پاکستان کی جو بڑی پوڈ کاسٹ ہیں ان میں کیا ہے. تو میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس کو مومنٹم بلڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور جب مومنٹم بلڈ ہوگا تو پھر اس کے بعد جو ہے یقیناً یہ پالیسی میکرز یا تو خود کریں گے یا مجبور ہوں گے لوگوں کے ڈیمانڈ پہ کرنے کے لیے. مطلب 2 میں سے آپ کو ایک چوز کرنا پڑے گا. پالیسی میکرز کے لیے تو ایک نسخہ کیمیا ہے. دیکھیے پاکستان کے پہلا دن شروع ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا 60% اسے صوبوں کو دینا ہوتا ہے. اس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت نا, اور صحیح صوبوں کو کہا کہ کیونکہ صوبہ جو ہے وہ بہت سارے کام ان کے ذمہ اور پاور ڈیوالو ہیں. لیکن اس کے بعد جب ان کے 50-60% سود دینا پڑتا ہے تو ان کا خزانہ خالی ہو جاتا ہے, کیونکہ 60% آپ انٹرسٹ دے رہے ہیں اور اس میں سے 90% ڈومیسٹک ڈیٹ کے اوپر. تو یہ جو اتنی بڑی رقم جاتی ہے تو پھر وہ ہر چیز کے لیے وہ قرضہ لے رہے ہوتے ہیں. ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوتے ہیں. آپ ان سے کیا پوچھیں جا کے کہ بھائی یہ اس چیز کے لیے پیسے چاہیے, ہوتی پیسے تو ختم ہو گئے. IMF کے پاس ہر جو آپ کیوں ہیں, کیونکہ آپ کو پیسے ختم ہو جاتے ہیں آپ کے پاس. تو یہ جو پورا سسٹم ان کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے کہ ایک سسٹم, ایک پالیسی چینج کے تھرو پاکستان کا ڈومیسٹک قرضہ جہاں 90% انٹرسٹ جا رہا ہے یا 50% ٹیکس کی رقم جا رہی ہے, اس کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب اپنے خسارہ ختم کیا تو خسارہ کی وجہ سے آپ لون لیتے ہیں, جس سے مہنگائی ہوتی ہے. کیونکہ مہنگائی کیوں ہوتی ہے؟ مہنگائی اس لیے ہوتی ہے, میں نے بتایا کہ 500 بلین روپے گورنمنٹ ہر مہینے لون لے کے کریٹ کرتی ہے. یعنی وہ کمرشل بینکوں سے لیتی ہے, انٹرسٹ میں واپس کرتی ہے. انٹرسٹ میں جب اکاؤنٹ میں جاتا ہے تو منی کا پھیلاؤ بڑھ جاتا ہے. تو مہنگائی اس کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں. اور الٹیمیٹلی پھر جو پاکستان کے بیچارے 10 کروڑ لوگ ایک مزریبل زندگی گزار رہے ہیں کہ نہ ان کے پاس کھانے پینے کو ہے, نہ تعلیم ہے, نہ ایجوکیشن ہے, جن کا میرا خیال ہے سب سے زیادہ ہم سے پوچھ انہیں لوگوں کی ہوگی. تو یہ اس سسٹم کا شکار ہے, کیونکہ مانیٹری سسٹم یا جو ٹیکس سسٹم ہے یہ ان کو بہت بری طریقے سے مار رہا ہے. اور یہ نہیں کہ وہ بیچارے محنت نہیں کر رہے, محنت کر رہے ہیں مگر اس محنت سے پورا نہیں ہوتا معاملہ, کیونکہ آپ نے ان کی انکم کی ویلیو کم کر دی. آپ نے ان کے جو آپ خریدنے جاتے ہیں, ایک ملک ہے جہاں پہ شاید میرے خیال ہے کئی 100 بچے حیضہ سے مر جاتے ہوں, جب وہ دکان سے خریدنے جاتے ہیں آپ صابن پہ 18% ٹیکس لیتے ہیں. خراب ترین ٹیکس ہے یہ. دیکھیں نا, یہ ٹیکس کے جو آپ غریبوں سے لے رہے ہیں جن کے پاس 3 وقت کا کھانا نہیں ہے, اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ تو آپ ایک ظلم میں آپ ٹیکس کی سائڈ پہ بہت بڑا کر رہے ہیں, منی کی سائڈ پہ آپ سائلنٹلی ان کی پیسے کریٹ کر کے جن کے پاس ایسٹ اونرز ہیں ان کی ویلتھ بڑھاتے جا رہے ہیں.
تو دنیا میں جو دولت کنسنٹریٹ ہو رہی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ مانیٹری سائڈ ہے نا, مانیٹری سسٹم ہے. اچھا, اس میں کانے صاحب میں بک کو جب پڑھتا ہوں تو کافی سادہ الفاظ میں آپ نے ایکسپلین کی ہیں چیزیں, اور وہی بات ہے کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا جو سمجھ آتی ہے کہ کسی کو پڑھ کے یہ سمجھنا ہے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ناؤ کمنگ ٹو دا چیلنجز, ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ٹھیک ہے کچھ چیلنجز یہ ہیں کہ شاید ابھی بات اس طرح سے وہاں تک پہنچ نہیں رہی. ایک سوال یہ آتا ہے کہ بھائی آپ پاکستان کے لیول کی بات کر رہے ہیں, بٹ پاکستان کے جتنے بھی بینکس ہیں دے آر ٹائڈ اپ ٹو سرٹن انٹرنیشنل بینکنگ اسٹینڈرڈس, رائٹ. آپ یہاں پہ کوئی پرابلم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کوئی ایسا چیلنج ہو سکتا ہے کہ کچھ ایکسٹرنل پریشرز ایسے ہیں بینکنگ سیکٹر کے اعتبار سے, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, کہ یہ چیز یہاں پہ کرنا اس وجہ سے ممکن نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیں یہ جو فل ریزرو بینکنگ کا سسٹم ہے نا, یہ آپ کی ڈومیسٹک کرنسی کے مسئلے کو حل کرتا ہے. دو قسم کے پاکستان میں لونز ہیں, ایک فارن لونز ہیں, ایک ڈومیسٹک لونز ہیں. جو ڈومیسٹک ہیں وہ ہیں تقریباً 65%, یعنی اگر 80 ٹریلین کے لونز ہیں اس میں 55 ٹریلین ڈومیسٹک ڈیٹ ہے, لیکن اس پہ ریٹ آف انٹرسٹ زیادہ ہے, 12% آپ نے دیکھا اسٹیٹ بینک نے رکھا ہوا ہے تقریباً, تو اس پہ آپ کی انٹرسٹ کاسٹ جو ہے وہ 90% ہوتی ہے ٹوٹل کا. تو یہ جو ایشو ہے ڈومیسٹک, یہ ڈومیسٹک ڈیٹ کو, اس کا فارن سے تعلق نہیں ہے, اس لیے کہ جب آپ فارن بات کرتے ہیں نا آئی ایم ایف سے یا امپورٹ اور ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں, اس میں روپے کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. وہ آپ جب امپورٹ کرتے ہیں آپ کو ڈالر دینا ہے, ایکسپورٹ کرتے ہیں آپ کو ڈالر ملیں گے. آئی ایم ایف جب آپ کو لون دیتا ہے ڈالر میں دیتا ہے, ڈالر میں لے رہا ہوتا ہے, تو اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. فل ریزرو اس کو ایک طرح سے سپورٹ یہ کرتا ہے کہ جب آپ کی منی کو آپ ساؤنڈ کرتے ہیں تو آپ کی جو پیسے روپے گر رہا ہے وہ تھوڑا سا ساؤنڈ ہو جائے گا. دوسری بات آپ نے کہی کہ باہر کے دیکھیں اداروں پاکستان, تو اس وقت تھوڑا جھگڑا ہوا ہے نا کہ ہم فارن سائڈ پہ پریشان ہیں, ہم زیادہ کیا کہتے ہیں ہمارے پاس ڈالرز کم ہے نا, تو اس کا تو حل ہم ہر دفعہ یہی کہتے ہیں کہ اگر پاکستانی 25 کروڑ لوگ اتنی امپورٹ کریں جتنی وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, تو پاکستانی جو باہر سے پیسے $3 بلین ورکر بھجوا رہے ہیں اس سے آپ 3 سال میں اپنا لون پے کر سکتے ہیں. اس کا تعلق وہ تو ایک سمپل ہے کہ آپ اپنی چادر دے کے پاؤں پھیلائیں, لوکل چیزیں آپ جو ہے وہ یوز کریں, پیٹرول کی کنزمپشن کم ہو, جو گاڑیاں ہر شہر میں, مطلب یہ اس طرح کے غریب ملک, اس نے آپ کو پتا ہے گاڑی پاکستان کے اندر تو نہیں بنتی, 80% تو باہر سے آتی ہے. جب آپ ٹویوٹا خریدتے ہیں ڈالر چلے جاتے ہیں آپ کے ورکرس کا پیسہ. تو آپ اس وقت شہروں میں ایسی پوزیشن ہے, کراچی میں تو خاص طور پہ بیک ٹو بیک گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں. میرے خیال 10 سال میں یہ ہوگا کہ بس گاڑی میں لوگ چابی ڈال کے بیٹھیں گے اور ادھر جائیں گے, بس یہی کام ہوگا گاڑی کا. تو آپ نے اتنا ہیوی اس کے اوپر کیا, پھر اس پہ پیٹرول کا خرچہ. تو سسٹم میں یہ فورن کا تو مسئلہ الگ ہے نا, وہ تو آپ کو بہتر کرنا ہی پڑے گا. ڈومیسٹک مسئلے کو حل کر دیتا ہے. دوسرا انہوں نے یہ سوال یہ کیا ہے, دیکھیں میں نے جو میں پچھلے 2020 سے اس پہ کام کر رہا تھا زکوٰۃ والے پہ, میں منی کے اس پہ نہیں اتنا, کیونکہ مجھے اسلامک بینکنگ سے کرنٹ سے اتفاق نہیں تھا, اس میں مسائل تھے. وہ بھی ظاہر فریکشن لیزر سے منی کریٹ کر رہے ہیں, ان کے کانٹیکٹ بھی پالیسی ریٹ کے ساتھ لنکڈ ہے. تو 1.5 سال پہلے میں نے ایک آئی ایم ایف کا پیپر دیکھا تھا فل ریزرو بینکنگ کے اوپر, جو آئی ایم ایف کے 2 بڑے اکانومسٹ نے لکھا. ہاں, اور 2013 میں اس میں انہوں نے نا پورا فل ریزرو بینکنگ کو اکنامک ماڈل ہے, DSG ماڈل ہوتا ہے جس میں آپ کمپیوٹرائز ماڈل میں ڈالتے ہیں بینکنگ کا ڈیٹا, کنزیومرز کا ڈیٹا, ہاؤس ہولڈ سب کا, اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ ہم چینج کریں گے تو اس کا امپیکٹ کیا آئے گا اکانومی پہ. یعنی آپ سمجھیں کہ ایک پروٹوٹائپ ہوتا ہے اگر آپ اس کو. تو اس میں جب انہوں نے ڈال کے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ آلدو کہ اس کے بڑے اکانومسٹ سپورٹ میں تھے, لیکن اس ماڈل نے اس کو پروف کیا. پہلی بات تو یہ کہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ بار بار اکنامک ولیٹیلٹی تھی, کہ کبھی اکنامی ایکسپینڈ کرتی ہے, کبھی وہ کرتی ہے. مطلب یہ سمجھے نا کہ ایک جسم ہے جس میں آپ خون ڈال رہے ہیں نکال رہے ہیں, تو کبھی بھی وہ جسم اسٹیبل نہیں ہو سکتا. تو اکنامی کی بھی پوزیشن یہ ہے کہ کمرشل بینک جب اچھے حالات ہوتے ہیں پیسے انجیکٹ کرتے ہیں, پھر جب وہ پھٹ جاتا ہے تو پھر ریسیشن آ جاتا ہے. تو پہلی بات انہوں نے ولیٹیلٹی سگنیفیکینٹلی کم ہو گئی. پھر یہ کہ اس سسٹم میں انہوں نے یہ دیکھا کہ بینک رن, پاکستان میں تو خیر بڑے بینک ہیں, امریکہ میں ہر سال 4-5 بینک رن ہو جاتے ہیں, وہی مسلمانوں کی طرح کہ ان کے پاس سونا نہیں ہوتا یا ان کے پاس ساورن کرنسی نہیں ہوتی. جب 5% زیادہ لوگ آتے ہیں تو وہ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں. تو بینک رن اس میں اسٹرکچرلی ختم ہو گئے. تیسری بات یہ کہ لوگ اکثر سوال یہ کرتے ہیں کہ بھائی اس سسٹم کے اندر جب آپ منی کریشن کو روک دیں گے تو شاید پرائیویٹ سیکٹر کو پیسے نہیں ملیں. تو انہوں نے دیکھا نہیں, کریڈٹ سپلائی کم نہیں, بڑھ گئی. پھر چوتھی بات یہ ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ جو آؤٹ پٹ گروتھ ہے, جسے آپ ریئل گڈز کی پروڈکشن کی کہتے ہیں, وہ امریکہ جیسی ایڈوانس اکانومی میں 10% کا انکریز دے گا. تو یہ آئی ایم ایف کا ریسرچ پیپر تھا
although کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے وہ یعنی وائڈ اسپریڈ وہ ہے. ایک پیپر ہے پچھلے دنوں جب یہ گریٹ ڈپریشن وہ جو ریسیشن ہوا تو سوئٹزرلینڈ میں 2018 میں ریفرنڈم ہوا جس میں لاکھ لوگوں نے, جہاں سب سے اچھی بینکنگ ہے, انٹرسٹ ریٹ انفلیشن ریٹ 1% ہے, پاکستان میں تو کہاں پہ ہے, تو وہاں پہ بھی اس پہ لاکھ لوگوں نے سائن آف کیا. گرین لینڈ کی بات, تو بات چیت چل رہی ہے دنیا میں, لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک پرابلمٹک چیز ہے, لیکن ظاہر ہے اس کے لیے پولیٹیکل ول چاہیے. ہمارے لیے سب سے آسان یہ ہے پاکستان میں, کیونکہ ہم دلدل میں بری طریقے سے پھنس گئے. ہماری صرف گردن باہر ہے, ہمیں ایک رسی مل رہی ہے, اس رسی کو پکڑیں اور اس سے ڈیٹ سے باہر آئیں اور اپنے غریب لوگوں کی جان بچائیں, اور اپنی بھی جان بچائیں, ملک کی بھی جان بچائیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو یہ بات بڑی واضح طور پہ آپ نے ایکسپلین بھی کر دی کہ یہ چیلنجز ہیں. اس میں ساری بات ہے سب سے بڑا جو بینکنگ مافیا جسے آپ کہہ لیں وہ ڈیفینیٹلی ریزسٹ کرے گا, اور وہ دنیا میں بھی ہے, دنیا میں بھی ریزسٹ کرتا ہے. وہاں پہ بڑے بڑے بینکرز ہیں تو وہ تو اس کو ریزسٹ کریں گے. لیکن اگر جیسے آکوپائی وال اسٹریٹ جیسی موومنٹ چلی ہے امریکہ میں, کیا آپ دیکھتے ہیں اس طرح کی موومنٹ پاکستان میں بھی کبھی آگے بڑھ کے چل سکتی ہے کہ فل ریزرو بینکنگ کے حوالے سے ایک موومنٹ چلے, پیسفل موومنٹ ہو, جس میں عوام جو ہے ان کو شعور ہم دیتے ہیں, وہ کھڑے ہوں اسٹیٹ بینک کے سامنے ہم جائیں اور ایک مطلب ریلی کریں, تاکہ اس کے اوپر تھوڑا سا ایک پریشر فیل ہو اوپر جو پالیسی میکرز ہیں. کیا اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں ہم جو اگر آپ کمرشل بینکنگ کو دیکھیں, اسٹیٹ بینک تو ظاہر گورنمنٹ کا, اسٹیٹ بینک یعنی گورنمنٹ کا آرگن ہے, اور سب سے زیادہ اس معاملے میں اگر لوگ مصیبت میں, غریب عوام, اور اس کے بعد گورنمنٹ کی مصیبتیں, گورنمنٹ گالیاں کھا رہی ہوتی ہے, اس کے بعد پیسے نہیں ہوتے انٹرسٹ میں دینے کے بعد. یعنی اتنا ہیوی 1% انٹرسٹ ریٹ کا مطلب یہ ہے پاکستان میں 500 ارب روپے, اور 500 ارب روپے کی میں کئی دفعہ مثال دیتا ہوں کہ لاہور, اسلام آباد, پشاور کی میٹرو بسز ملا لینا تو یہ 1% انٹرسٹ کی کاسٹ ہے ایک سال کی, یا آپ پورا احساس پروگرام پہ جو خرچ کر رہے ہیں اتنی ہیوی کاسٹ ہے. تو گورنمنٹ کا تو ہاتھ بن گئے, تو ہم تو سب سے زیادہ ظاہر ہے ہمارے یہاں یعنی گورنمنٹ سے ہم تقاضا کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی اس مصیبت سے نکالیں, اور آپ پہ رسپانسبلٹی اس کو ٹھیک کرنے کی. اور پھر یہ کہ جب کمرشل بینکوں میں دیکھیں, پہلی بات تو ہم یہ سمجھیں کہ ٹوٹل پاکستان کی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس میں بینکوں کا کنٹریبیوشن 3% ہوگا جی ڈی پی کے اندر. یہ بھی ایک مت ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ اس مت کو بھی ذرا واضح کریں گے. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں, کامن انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ بینک میں جو ہے نا پیسے ہیں تو لوگ جو بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ بینک کے پاس جاتے ہیں اور بینک ان کو لون دیتا ہے. تو یہ کتنی حقیقت ہے اس پہ, یہ بھی آپ ذرا واضح کریں. دیکھیں بینکوں کا جو پاکستان کا اگر آپ دیکھیں دنیا کے بات میں کر لیتے ہیں, پاکستان میں پچھلے دنوں ایک ڈان میں رپورٹ تھی, سال پہلے کی بات ہے, تو انہوں نے بتایا تھا کہ پچھلے 3 سالوں کے اندر بینکوں نے جو ایڈیشنل لون دیے, ایک تو لون رول اوور ہوتے ہیں نا کہ آپ نے لون دوبارہ رول اوور کر لیا, ایڈیشنل جو لون دیے انکریز کیا ہے وہ 98% جو بینکوں کا لون تھا وہ گورنمنٹ کو گیا ہے, اور گورنمنٹ نے دیا کہ ایک ہاتھ سے دیا اور دوسرے ہاتھ سے آپ نے انٹرسٹ جو ہے وہ پے کر دیا. انٹرسٹ اکاؤنٹس پہ گیا تو مہنگائی بڑی ہمارے غریب لوگوں پہ, تو ہم ایک بدقسمت نسل ہیں کہ اپنے لوگوں کو مہنگائی سے مار رہے ہیں, اور اگلے آنے والی نسل سب سے مزے میں اس وقت بینکس ہیں, یعنی وہ کچھ بھی محنت نہیں کرنا چاہتے, نہ کسی بزنس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, حکومت ان سے کرنا نہیں چاہتے. میں نہیں بینکوں میں کہوں گا کہ بینکوں سسٹم ایسا ہے کہ جس کے اندر اگر بینکوں کے پاس دیکھیں شارٹ ٹرم منی ہو, آپ کو پتا ہو کہ شام کو آپ نکال لیں گے, ٹھیک ہے نکال سکتے ہیں نا, آپ میزان میں ہو ابھی بینک میں, آپ چاہیں شام کو نکال لیں, اور آپ نے کبھی یہ کہا ہے میزان میں دیکھتے ہوئے کہ بھائی آپ اس پہ رسک لے لیں, آپ کہتے ہیں مجھے 100% اس کی شیورٹی چاہیے, کوئی رسک نہیں لیں گے. جب یہ دو چیزیں ہوتی ہیں تو بینکوں کے پاس بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کسی پروڈکٹیو کام میں لگائیں. فریکشن ریزرو کے اندر پچھلے دنوں وہ ایک مفتی تقی صاحب کا میں کہیں بتا رہا تھا کوئی صاحب کہ بھائی وہ کہہ رہے تھے کہ مضاربہ مشارکہ بینک نہیں کرتے, تو ہم نے اپنی اس بک میں کہا ہے کہ مضاربہ مشارکہ بینکس کر ہی نہیں سکتے, ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, کہ ان کے پاس منی شارٹ ٹرم پڑی ہوئی ہے, رسک فری پڑی ہوئی ہے, انلیس اینڈ انٹل ان کے پاس وہ منی وہ فنڈز آئیں کہ جو انویسٹمنٹ کے لیے ہوں, وہ یہ کام نہیں کر سکتے. تو یہ بینکوں کا مسئلہ یہ ہے کہ بینک جو ہے وہ کوئی پروڈکٹیو کام تو نہیں کر رہے پاکستان میں. یعنی پروڈکٹیو کام کا مطلب یہ کہ اگر یہ ماڈل ہے کہ آپ لوگوں سے پیسے پکڑیں اور لوگوں کو بول کے 50% لوگوں کو تو کہتے ہیں کہ آپ پروفٹ بھی نہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھو, دیکھیں ان کو آپ کہتے ہیں خود کماؤ, ان کو نہ دو, اور آپ جا کے گورنمنٹ کو پکڑا دیں اور ان کے سی او کروڑوں کی سائز لیں. تو یہ والا ماڈل تو بہرحال ختم ہونا ہی چاہیے, یہ ایکسپلائٹیشن ہے. لیکن بینکنگ کا جو اصل کام ہے ایک یہ کہ فل ریزرو بینکنگ کے اندر ہم نے بہت تفصیل سے اس کو ایکسپلین کیا دوسرے چیپٹر میں, کہ ایک بینکوں کے 2 کام ہے نا, ایک اسٹور کرنا ویلیو کو جس طرح آپ نے شروع بتایا, اور ٹرانزیکشن کرنا میڈیم ایکسچینج, اور ایک ان کا کام ہے انویسٹمنٹ کرنا یا لینڈنگ. ان دونوں میں فریکشن ہے, کیونکہ آپ شارٹ ٹرم لے کے لانگ ٹرم دے رہے ہوتے ہیں, رسک فری لے کے. تو یہ جو سسٹم ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا, یعنی منی اور ڈیٹ دونوں الگ ہو جائیں گے. ایک ان کا منی سیکشن ہوگا, جس طرح سے آپ نے کہا جائز کیش ہے یا ایزی پیسہ ہے کہ آپ نے پیسے رکھوائے ہوئے, آپ کو کوئی ریٹرن نہیں مل رہا, آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں, اسٹور کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, یہ سروسز آپ لے لیں, سروسز لے لیں, لیکن دوسرا انویسٹمنٹ کا. اور ایک آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ 1% آپ اس پہ ڈپازٹ فی لگا دیں تاکہ بینکوں کی جو ابھی پروفیٹیبلٹی ہے وہ یہ بھی ایک اہم سوال اٹھتا ہے. پہلے لاسٹ ٹائم بھی آپ نے اس کا جواب دیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں پھر بینک کیسے پیسے کمائیں گے, تو آپ نے کہا تھا کہ اس کو 1% یا یہ منی سیکشن ہے کہ منی سیکشن اس پہ ایک آپ چارج لگا دیں کہ جو ان کی سروس چارجز ہیں. جیسے آپ نے فار ایگزامپل lakh روپے کی آپ نے بینک میں ایوریج رکھا ہوا, اس پہ آپ کو سال میں 1,000 روپے دینا ممکن وہ نہیں رہتا. آپ دیں گے ابھی lakh روپے پہ آپ کو اگر 7% مل جاتا ہے فار ایگزامپل, اور آپ کو کوئی چارج بھی نہیں بھی لگتا, لیکن آپ کو 12-15% سے آپ کی منی ویلیو ختم ہو جاتی ہے, تو آپ نے نقصان زیادہ کیا نا, آپ کو نقصان زیادہ ہو. تو فل ریزرو بینکنگ کے اندر آپ کی منی کی ویلیو پروٹیکٹ رہے گی, اور ویلیو پروٹیکٹ اور ساتھ ساتھ کوانٹٹی پروٹیکٹ رہے گی, جو پاکستان میں ہم نہیں فیس کر رہے لیکن دوسری دنیا کے ممالک میں ہوتے ہیں کہ جب بینکوں کے پاس 5% زیادہ لوگ اگر پہنچ جائیں تو بینک ڈیفالٹ ہو جاتے ہیں, اور انشورنس جو ہے آپ کے پیسوں پہ بڑا محدود ہوتا ہے, تو آپ کو پیسے ملیں نہ ملیں. تو یہاں پہ فل ریزرو میں جتنے پیسے ہم نے یہاں پہ رکھوائے ہوئے ہیں, جیسے اگر میزان کے 4 ٹریلین کے ڈپازٹ ہیں, ابھی بینک کے 5 ٹریلین کے ہیں, تو اتنا ان کا اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک کے اندر ہونا چاہیے. یعنی اس میں یہ ہوگا کہ پھر اگر وہ جس طرح پیمنٹ میں میرا اکاؤنٹ مائنس ہوتا ہے آپ کے پاس جاتا ہے, اسی طریقے سے جب وہ بزنس کو انویسٹ کریں گے تو کسی کا اکاؤنٹ مائنس ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ میرے پاس بھی ہے اور 10 لوگوں کے پاس, کرنسی جو ڈی ویلیو ہو جاتی ہے یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. ظاہر ہے, دیکھیں نا اگر آپ کرنسی ڈی ویلیو کا جو ہے بڑا, یہ جو فریڈمین نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ انفلیشن از آلویز اے مانیٹری فینومینا, یعنی منی کا فینومینا ہے, یہ اس کا سپلائی سائڈ سے نہیں. جب آپ منی کا پاکستان میں پچھلے 50 سالوں میں ہر سال جو منی سپلائی بڑھی ہے نا, وہ 15% پر اینم کے ساتھ بڑھی ہے. آپ کو لگ رہا ہے 15% سے زیادہ نہیں ہوگا, 15% کا مطلب ہے کہ یہ 50 سالوں میں 1200 گنا بڑھ چکی ہے. میتھمیٹیکلی آپ لگا کے دیکھیں 1200 گنا, اور جو پروڈکشن بڑھی ہے وہ صرف 9 گنا بڑھی ہے, ریئل پروڈکشن. تو اگر آپ 1200 کو 9 سے ڈیوائڈ کر دیں تو کیا ہوا, ہر چیز 100 گنا سے زیادہ مہنگی ہو گئی ہے. یعنی آج ایک روٹی جو اسلام آباد میں 25 روپے کی مل رہی تھی وہ 1975 میں 25 پیسے کی ملتی تھی. تو بہت سے لوگ کہیں گے صحیح ہے, تو آئے, لیکن یہ 25 پیسے سے 25 روپے کے سفر میں ہزاروں غریب فیملیاں ماری گئی ہیں, تو ان کی تنخواہ نہیں بڑھی, آپ نے روٹی بڑھا دی, ان کو کھانے کو نہیں ملا ان کے بچوں کو. تو یہ جو مانیٹری سسٹم ہے, ریٹ سسٹم ہے, میں یہ کہوں گا کہ بینکنگ سائڈ میں بھی جو اچھے لوگ ہیں وہ ہمیں سپورٹ کریں گے, کیونکہ اسلامک بینکنگ ہو یا کمرشل بینک ہو, اس کے اندر بھی لوگ سمجھیں گے کہ دیکھیں وہ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, جس ملک میں رہ رہے ہیں, اس کو تو انہیں سپورٹ کرنا ہے نا. یعنی آپ کا, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کا لائیولیہڈ ختم ہو جائے گا, ایگزاربیٹنٹ جو آپ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں ایکسپلائٹیشن ختم ہوگی, لیکن بینکنگ اپنا اصل کام کر رہی ہوگی. دیکھیں نا اکنامکس کی بکس میں کیا بینکنگ کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے پیسے جمع کرتی ہے اور پروڈکٹیو کام میں لگاتی ہے. بینک آج یہ نہیں کر رہے, بینک یہ کر رہے ہیں کہ وہ نمبر کریٹ کرتے ہیں اور منی کریٹ کرتے ہیں. جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوتے ہیں وہ زیادہ کریٹ کرتے ہیں, کیونکہ اب پچھلے دنوں 21-22 میں انٹرسٹ ریٹ کم تھے, تو پاکستان کی جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے 5-7% تھے میرا خیال, تو خوب انہوں نے لون لے کے انویسٹمنٹ کر دی, مشینیں لے لی, اور جب ایک سال میں مہنگائی ہوئی اور انٹرسٹ ریٹ 20% ہو گئے تو سب بیٹھے رو رہے رہتے. تو یہ جو آپ کی فل ریزرو میں آپ ریئل سیونگ کے اوپر کریں گے, تو اس میں بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ فل ریزرو میں ایک تو یہ کہ ابھی کرنٹ سسٹم میں کوئی پروڈکٹیو کام نہیں ہو رہا پاکستان میں, تو زیرو ہے. جو آپ کو پرانا اگر پرائیویٹ سیکٹر کے پاس میں خالی 4 سال پہلے بھی 12-13 ٹریلین کا لون تھا, ابھی 12-13 ٹریلین کا لون ہے. فل ریزرو میں جو اچھی بات ہوگی وہ یہ کہ گورنمنٹ ڈیٹ ختم ہو جائے گا, مطلب سبسٹینشیل ختم ہو جائے گا. جب گورنمنٹ ڈیٹ ختم ہو جائے گا اور تو پھر کیا ہوگا, بینکوں کے پاس ایونیوز کیا ہوں گے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو پروڈکٹیو کام کریں. تو جیسے ہی آپ نے پاکستان میں اگر آج 30,000 بلین کے ڈپازٹس ہیں, آج آپ نے کہا کہ بھائی آج سے آپ کو ریٹرن نہیں ملے گا, کوئی اس پہ پروفٹ نہیں مل رہا ہوگا, نہ میزان دے گا نہ حبیب بینک دے گا, کیونکہ آپ کوئی رسک نہیں لے رہے, آپ کوئی پیسہ سرنڈر نہیں کر رہے. کس بات کی لاجک آپ سمجھیں, کس بات کے پیسے آپ کو ملے, آپ نے کوئی سرنڈر کیے پیسے, آپ نے کوئی رسک لیا, یہ جو بھی کام ہو رہا ہے. اچھا لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمیں انفلیشن ہے اس کے پیسے ہم لے رہے ہیں, تو انفلیشن تو پھر کمرشل بینک میں بھی ہے, وہ تو اوور آل ہی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اس پہ کوئی پیسے نہیں ملیں گے. اب اگر آپ کو جب نہیں ملیں گے تو بہت سے لوگ تو کہیں گے ٹھیک ہے میں نہیں ملے, ہماری ویلیو بھی نہیں گر رہی, ہم نے رکھے ہوئے ہیں پیسے. لیکن بہت سے لوگوں کا گزارا اسی پہ ہو رہا ہے نا. اگر کوئی بیوہ ہے اس کا گزارا اسی پہ ہوتا ہے, کوئی سیلری نہیں ہوتی, اس نے ابھی وہ 50 لاکھ روپے اس نے رکھے ہیں بینک میں, ہم مثال لیتے ہیں, اور اس کو تقریباً سال میں 8% کے حساب سے کوئی 4 لاکھ روپے مل رہے ہیں, 50 لاکھ پہ, تو 4 لاکھ روپے اس کے مل رہے ہیں, اور وہ اس سے 30-40 ہزار روپے مہینے کا خرچہ چلا دیتی ہے. فل ریزرو میں آئے اس کے 50 لاکھ پہ 4 لاکھ ملنا بند ہو جائیں گے. ابھی اس کو 4 لاکھ مل رہے ہیں مگر اس کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے, کیونکہ 15% نقصان ہو جاتا ہے نا. آپ کو 6 لاکھ کا نقصان ہو گیا, کیونکہ ابھی جو 50 لاکھ روپے سے جو چیزیں خرید سکتے ہیں اگلے سال اس کے لیے آپ کو 60 لاکھ روپے چاہیے, تو وہ اس کا نقصان ختم ہو گیا. فل ریزرو میں پھر اس کو یہ کرنا ہوگا کہ اس کو اپنے پیسے نکال کے دینے ہوں گے, کیونکہ منی ایکسپینشن نہیں ہوگی,
اس نے 5,000 کا نوٹ میں سیپریٹ سیکشن ہوگا انویسٹمنٹ کا, سیکشن تو الگ ہوگا. اصل میں تو آپ ٹیکنیکل سمجھیں کہ اس کے اکاؤنٹ میں سے مائنس ہوں گے تو کسی اکاؤنٹ کے اکاؤنٹ میں جائیں گے. یہ تو خیر سیکشن تو ہم 2 سیکشن ہوں, الگ الگ بینکس ہوں, یہ تو ٹیکنیکل بات. کامن مین کے وجہ سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جب وہ جائیں گے تو ان کے پاس 2 سیکشن ہوں گے. ایک تو ہوگا جو اس کے اکاؤنٹ سے مائنس ہوں گے. یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ جب وہ انویسٹمنٹ کرے گا, کسی کا 50 لاکھ پڑا ہوا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے 10 لاکھ جو ہے انویسٹمنٹ کرنی ہے, تو ذرا بتاؤ وہاں سے بھی 10 لاکھ نکلیں گے, وہ کسی کمپنی کے اندر جائیں گے, کسی اکاؤنٹ میں جائیں گے, یا جو بھی بینک جس کو مینج کرے. آپ اس کو آسان اس میں سمجھیں کہ بیس منی جو ہماری ہارڈ منی ہوتی ہے, کیش ہوتا ہے, اور الیکٹرانک منی کی سچویشن بالکل ایک ہو جائے گی. بالکل کس طرح ایک ہو جائے گی کہ بیس منی آپ جب میں 5,000 کا نوٹ آپ کو دیتا ہوں میرے پاس سے نکل جاتا ہے, آپ نے کسی اور کو دیا اس کے پاس چلا گیا. تو الیکٹرانک منی بھی بالکل جب میں آپ کے پاس ٹرانسفر کروں گا میرے پاس سے نکل کے آپ کے پاس جائے گی, ایکسپینڈ نہیں ہو رہی ہوگی. اور دوسرا یہ کہ نہ کیش پہ کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے, نہ پروفٹ ہوتا ہے, نہ الیکٹرانک منی پہ کوئی انٹرسٹ ہوگا, دونوں چیزیں. اور تیسری بات پھر یہ کہ دونوں پھر ریاست کی ذمہ داری ہوگی. ابھی الیکٹرانک منی نمبر کی منی جو ہے وہ بینکوں کی ذمہ داری ہے, کیونکہ بینکوں کے پاس کیش تو نہیں ہے. جو 2 قسم کی منی ہے وہ دونوں یونیفائڈ ہو جائیں گی. اور یہ ارونگ فشر نے جب اس کی وہ کیا, کیا کہتے ہیں, اس کو ایکسپلین کیا فل ریزرو کو, تو اس نے بھی کئی اس کے بینیفٹ بتائے. پہلا اس نے بتایا کہ اس سے گورنمنٹ کا ڈیٹ ختم ہو جاتا ہے, سبسٹینشلی کم ہو جاتا ہے, اس سے انفلیشن جو بوم بس سائیکلز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. پھر اس نے یہ کہا کہ 2 قسم کی جو منی ٹریول کر رہی ہیں معاشرے میں وہ یونیفائڈ ہو جاتی ہیں, اور گورنمنٹ جو اپنی لاس فرینچائزی جو اس کے بعد 5,000 سال سے اویلیبل ہے کہ ریاست کا کام ہے, وہ اس کو واپس لے لیتی ہے. تو اس یہ جو ہے مطلب بڑا اس میں یہاں پہ ایک کوشچن بلڈ کرنا ہے, یہ جو آپ نے لاسٹ بات کی نا کہ ریاست واپس لے لیتی ہے, کوشچن ہے جس کے 2 ڈائمینشنز آئی وڈ پٹ فارورڈ. ایک یہ کہ جتنا آسان یہ کانسیپٹ ارونگ فشر نے بتایا, فریڈ مین نے, مرے نے, آپ بتا رہے ہیں, دنیا میں کوئی اگزامپل کہیں پہ یہ امپلیمنٹ ہوا ہے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں یا لاسٹ ایک سینچری میں؟ تو میں نے دیکھا آپ کو بتایا نا, میں نے کہا 5,000 سال سے ہمیشہ سے اسٹیٹ کی ذمہ داری, یہ ریسنٹلی ایپلیشن ہوا اور آہستہ آہستہ ہوا, لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. امپلیمنٹ مطلب نہیں ہوا ابھی. ہاں دیکھیں میں نہیں پہلے سمجھے نا, یہ سمجھتے کہ سسٹم چلا نہیں. دیکھیں 5,000 سال سے سوورن منی چل رہی تھی, ایون 100 سال پہلے بھی جا کے دیکھیں تو زیادہ سوورن منی تھی, بہت تھوڑی بینک کی منی ہوتی تھی. یہ گریجولی ٹرانسفر ہوا ہے. اور دیکھیں فل ریزرو بینکنگ کو لانے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں نا, اس وقت تو دنیا میں نہیں امپلیمنٹڈ ہے, لیکن اس کو بڑے اکانومسٹ ساتھ ہیں اور تاریخ میں ہمیشہ اس کی سپورٹ رہی ہے. تو یہ بات کوئی کہے کہ بھائی یہ کہیں نہیں ہے, دنیا میں 5,000 سال سے ہمیشہ اسٹیٹ منی ہوتی تھی. یہ 50 سال کا مسئلہ ہے نا, 100 سال کا مسئلہ ہے, پہلے کا تو مسئلہ نہیں ہے. فل ریزرو کے دیکھیں 2 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آج کل جو آ رہا ہے سینٹرل بینک ڈیجیٹل منی, کہ آپ کہیں کہ سارے لوگوں کے اکاؤنٹ جو ہے نا وہ ڈیجیٹل منی میں ٹریٹ ہو رہے ہوں, اور سب کے اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک کے اندر. اس میں پھر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی انوویشن ہے بینکنگ کے اندر, کمپٹیشن ہے, وہ آپ ختم کر دیں گے. تو اچھا ہے کہ یہ آپ پرائیویٹ سیکٹر میں رکھیں. اور ورلڈ میں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ سرویلنس, وہ کہتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ گورنمنٹ ہماری ہر ٹرانزیکشن کو چیک کر رہی ہو. تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے سینٹرل ڈیجیٹل منی جو ہے جو ابھی آ رہا ہے وہ یعنی مونوپلائز ہو, وہ کوئی اور نیا منی کریٹ کر سکتا ہو. یہ جو ابھی دوسرا طریقہ فل ریزرو میں کہ آپ کے جتنے پیسے بینک میں رکھے ہو, بینک اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک کے اندر ہوتا ہی ہو, تو آپ نے سیملیس طریقے سے بینکنگ کو برقرار بھی رکھا, ٹھیک ہے, اور اپنے منی کریشن کی پاور ختم کر دی. اب بینکس دونوں کام کریں گے, وہ میڈیم آف ایکسچینج کا کام کریں گے, وہ پیمنٹ کا کام کریں گے, وہ اسٹور آف ویلیو کا کام کریں گے. جب وہ لون دیں گے یا انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کے پیسے مائنس کریں گے. ہاں یہ جو ایک بیسک چیز ہے نا, پھر وہ اپنا حصہ رکھیں. یہ بات ہے اگر وہ انویسٹمنٹ کمیشن ہوتا ہے, کمیشن رکھیں گے. دوسرا سروس چارجز ہیں جو ٹرانزیکشن وغیرہ ہو رہی ہیں, اس کی سروس چارجز. اچھا اکنامکس کی بک میں پڑھے نا, اس میں بینکوں کا کام انٹرمیڈیری کا ہی ہے. ایک سے لیں گے دوسرے کو دیں گے, ٹھیک ہے نا. یہاں انٹرمیڈیٹ کام نہیں ہے, یہاں وہ منی کریٹر ریاست کے اس پہ گھس گئے ہیں منی کریشن. اچھا اسی کویشچن کی دوسری ڈائمینشن یہ آپ نے کلیئر کر دیا, وہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں, کہ اب اسٹیٹ بینک کے پاس یہ جو پاور تھی یا ابھی کمرشل بینکس کے پاس ہے, اور اس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک واپس لے تاکہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے. یہ ٹرانزیشن پاکستان میں کیسے ہوئی؟ کیا اس میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایک آئی ایم ایف کی کچھ کلوزز کے مطابق اٹ شوڈ ناٹ بی ود دا اسٹیٹ بینک, اٹ شوڈ بی اوپن فار کمرشل بینکس ٹو credit the people, the businesses and create money or whatever. کیونکہ ان کے پرسپیکٹیو سے کہ جی اسٹیٹ بینک اگر وہ مونوپلائز کر لے گا, سینٹرلائز کر لے گا تو ایشوز آئیں گے. جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر انٹینٹ ٹھیک ہو, آبجیکٹیو سیٹ ہو جائیں تو پھر اسٹیٹ بینک از دا سولوشن کہ جس کو ہمیں. تو یہاں پہ آپ تھوڑا سا بتائیے کہ یہ جو ایک ویشیس سائیکل چل رہا ہے کہ جی ہمیں
یہاں سے واپس اب اسٹیٹ بینک کی طرف جانا ہے, تو اس میں ایکسٹرنل رکاوٹ کوئی آئی ایم ایف کی طرف سے ہے کیا یا نہیں ہے؟ دیکھیں پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے. جو آئی ایم ایف جو کہہ رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ فور ریزرو بینکنگ کی مخالفت کر رہا ہے. آئی ایم ایف تو کرنٹ سسٹم یہ بتا رہا ہے کہ لون جو دینا, گورنمنٹ لون لے جا کے وہ لے کمرشل بینکوں سے, ٹھیک ہے, کمرشل بینکوں سے, اسٹیٹ بینک سے ڈائریکٹ نہ لے. آل دو کہ افیکٹولی بہت سارا لون جب بینکوں کے پاس پیسہ وہ کم ہوتا ہے تو اسٹیٹ بینک سے وہ لے لیتے ہیں پیسہ, اسٹیٹ بینک سے پیسے 1-2% خود رکھتے ہیں, باقی اسٹیٹ بینک کو پروفٹ چلا جاتا ہے. تو آئی ایم ایف کا ویو یہ ہے کہ جی آپ اسٹیٹ بینک سے گورنمنٹ ڈائریکٹ قرضہ لے, کیونکہ زیادہ قرضہ لینا شروع کر دیتی ہے نا. اور لیکن یہ بات ان کے حساب سے غلط ہے کہ جاپان جو دنیا کا انڈسٹریل کنٹری ہے, بہت بڑا ہب ہے, اور وہاں بھی تقریباً یعنی اسٹیٹ بینک کا گورنمنٹ کا جو لون ہے بہت سارا اسٹیٹ بینک نے رکھا ہوا ہے. تو اسٹیٹ بینک انڈائریکٹلی تو لیتا ہے. دیکھیں دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بانڈ یعنی گورنمنٹ نے بانڈ ایشو کیے, کمرشل بینک نے خریدے, پھر اسٹیٹ بینک اس کو اوپن مارکیٹ آپریشن سے وہ بانڈ خریدتا بیچتا رہا, جیسے آپ کوانٹیٹیو ایزنگ کہتے ہیں. فل ریزرو جو ہے اس کرنٹ سسٹم سے الگ بات کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ کو ڈیٹ میں ڈومیسٹک نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو ہم یہ اس میں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ بینکوں کا جو بہت بڑا پاکستان کا جو ڈومیسٹک ڈیٹ ہے, جہاں ملک کے وسائل جو ہے ویسٹ ہو رہے ہیں 50-60%, اگر آج آپ ریزرو کریں تو ہوگا کیا کہ بینکوں کو ایک اسٹیٹ بینک کے پاس پاور ہے کہ وہ ریزرو ریشو بڑھا سکے. ابھی 5% ریزرو ریشو ہے, وہ 5 سے 100 کرے. تو اگر آپ کے بینک میں 5,000 روپے پڑے ہوں, آپ کو ₹1,00,000 کرنے ہوں, تو آپ کیسے کریں گے؟ آپ کو کیش چاہیے ہوگا, ڈالیں گے تبھی تو آپ کا اکاؤنٹ بڑھے گا نا. اب بینکوں سے بھی کہا جا رہا ہے تو اسٹیٹ بینک میں اپنا اکاؤنٹ بڑھاؤ. جتنے ڈپازٹ تم نے رکھے ہوئے ہیں نا, میزان 4 ٹریلین رکھے ہوئے ہیں, ابھی بینک نے 5 ٹریلین ڈپازٹ ہیں, آپ کو اسٹیٹ بینک میں سیم اکاؤنٹ ہونا چاہیے. اب وہ انکریز کیسے کریں گے؟ انکریز کرنا ہے ان کے پاس کیش تو نہیں ہے, کیش تو بہت تھوڑا سا اپنے کا 2-4% ہی ہوگا. تو ان کے پاس ٹریجری بلز, بانڈ, سکوک, یہ جو سارے گورنمنٹ کے انسٹرومنٹس ہیں نا, یہ 70-80% پڑے ہوئے ہیں. تو افیکٹولی جب آپ ریکوائرمنٹ بڑھائیں گے تو یہ سارا کا سارا اٹھ کے اسٹیٹ بینک کے پاس آ جائے گا, ٹھیک ہے. اور افیکٹولی پاکستان کا جو ڈومیسٹک ڈیٹ ہے, جو بینکنگ کے ہاتھ میں جو انٹرسٹ سب سے جا رہا ہے, وہ اسٹیٹ بینک کے پاس آیا. اسٹیٹ بینک نے اس کو گورنمنٹ کی جیب اور اس کو کینسل آؤٹ کر دیا, زیرو انٹرسٹ کر دیا. افیکٹولی پاکستان کا ڈومیسٹک ڈیٹ جو بینکنگ کے ہاتھ میں میجورٹی, وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ کو یہ کہے گا کہ بھائی اس کے بعد تو یہ ہوگا کہ ابھی تو ختم ہو گیا, پھر گورنمنٹ جو ہے خرچے کرنا شروع کر دے گی, تو پھر قرض سٹ جائے گا. تو اس میں دوسری بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں گورنمنٹ کا جو پچھلے 3-4 سالوں میں آپ خرچہ دیکھیں تو جو انٹرسٹ کا خرچہ ہے وہ ہر خرچے سے بڑا ہے. یعنی دفاع کے مقابلے میں شاید 2.5-3 گنا زیادہ ہو گورنمنٹ کے اپنے خرچے کے مقابلے میں. اس سے بھی آپ دیکھیں کہ جو لوکل جو غریبوں کے لیے 5% خرچ کر رہے ہیں, انٹرسٹ پہ 60% خرچ کر رہے ہیں, تو 12-15 گنا زیادہ ہوگا. تو گورنمنٹ کا جو خسارہ ہو رہا ہے وہی انٹرسٹ کی وجہ سے رہا ہے. اگر آپ نے انٹرسٹ ختم کر دیا تو اس کا مطلب ہے آپ گورنمنٹ کا خسارہ کام ختم ہو گیا, لون اس کو فردر نہیں لینے پڑیں گے اس طریقے سے. اور اگر کوئی گڑبڑ آتی ہے فل ریزرو میں, پھر یہ کیا ہوگا کہ منی کریشن کس طرح سے ہوگی کہ ابھی منی جو ہے وہ کریٹ ہو رہی ہے, کمرشل بینک لون دے کے کر رہے ہیں, اس میں پھر سینٹرل بینک کریٹ کرے گا کیش کی طرح الیکٹرانک منی وداؤٹ کوئی ڈیٹ کے, اور وہ کتنی کریٹ کرے گا جتنی آپ کی جی ڈی پی گروتھ ہو رہی ہے, تاکہ مہنگائی نہ ہو. تو وہ جو 1,500-2,000 بلین کا اماؤنٹ ہوگا وہ گورنمنٹ کے پاس ایکسس الگ ریونیو ہوگا کہ وہ یعنی 5,000 بلین کا یہ آپ نے انٹرسٹ بچایا, 1,500-2,000 بلین کی آپ نے منی کریٹ کی. پھر کوئی سوال یہ کہ نہیں گورنمنٹ تو آ کے کیا کرے, وہ 5% منی نہیں کریٹ کرے, وہ کہے گا ہمیں تو بہت خرچے کی ضرورت ہے, ہم 20% کریں گے, ٹھیک ہے. کوئی ایسی ریکلیس گورنمنٹ ہو تو کیا ہوگا, 15% سے مہنگائی ہوگی کیونکہ منی 20% کریٹ ہو رہی ہے اور جی ڈی پی 5% سے 4% سے گرو کر رہی ہے, جو آج ہو رہا ہے. لیکن اس میں بھی ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ جو منی کریٹ ہو رہی ہوگی وہ ڈیٹ کے ساتھ نہیں ہوگی, تو آج کی نسل مہنگائی سہے گی اور ختم ہو جائے گی. جو اگلی نسل پہ ہم قرضہ چڑھا رہے ہیں کم سے کم آپ اس سے بچ جائیں گے. اور کہ ہم بڑے کلیئر ہیں اس کے اندر. دیکھیں کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ گورنمنٹ کے پاس آئے گی تو بڑا جو ہے وہ بڑے منی کریٹ کر دے گی. بھائی پچھلے 50 سال سے تو منی کریشن تو سینٹرل بینک کے پاس پالیسی انٹرسٹ ریٹ کے تھرو آپ کنٹرول کر رہے ہیں. دنیا بھر میں آپ سوچیں کہ پچھلے 25 سالوں میں تقریباً منی کی سپلائی بڑھی ہے دنیا بھر میں 5 گنا بڑھ چکی ہے, اور ریئل پروڈکشن 2 گنا بڑھی ہے. تو ہر چیز ڈبل قیمت کی ہو گئی ہے. تو ابھی تو مانیٹریز یعنی ٹیکنوکریٹس کے ہاتھ میں ہے نا, ان کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. آج آپ کوئی اگر ان کو چیلنج کرنا چاہیں کہ آپ نے پاکستان کا پورا خزانہ خالی کر دیا 1% پہ 500 ارب روپے لگا کے, تو آپ عدالت میں چیلنج نہیں کر سکتے ان کو, کیونکہ انلیس کے لا ایسا لکھا ہوا ہے اس طرح ہے کہ وہ پروٹیکٹڈ ہیں وہ لوگ, ان کی تو کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. اور ٹیکنوکریٹس کر رہے ہیں تو اچھا ہے کہ جن پہ رسپانسبلٹی ہوگی وہ کریں گے. اور ہمارے پروپوزل میں یہ ہے کہ جب آپ منی کریٹ کریں گے نا, رول آف تھم یہ ہے کہ اگر جی ڈی پی آپ کی 4% گرو کر رہی ہے بس آپ وہ کر سکتے ہیں. اگر آپ اس سے زیادہ جا رہے ہیں تو قومی اسمبلی میں اپروو کروائیں, اور اپروو کرانے کی ریزن دیں اور پبلک اناؤنسمنٹ کریں
تاکہ جب مہنگائی ہو تو آپ کو گالیاں پڑیں. ابھی تو یہ دیکھیں نا کہ کریٹ سینٹرل بینک کر رہا ہے, اس کی پالیسیز کر رہی ہے, کمرشل بینک کریٹ کر رہے ہیں, فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں, گالیاں گورنمنٹ کو. تو پورا سسٹم کرپٹ ہو گیا ہے. اس میں جو 2018 میں آپ نے ذکر کیا کہ جو سوئٹزرلینڈ میں یہ باقاعدہ ڈسکشن ہوئی, وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اس صدی میں اس حوالے سے ایک بہت بڑی ڈسکشن تھی وہاں. لیکن وہ ہم دیکھتے ہیں کہ 76 to 24%, یعنی بڑے مارجن سے وہ لوگ ہار گئے جو اس کے پروپوننٹ تھے. اور جو بڑا آرگیومنٹ وہاں پہ پیش ہوا وہ یہ تھا کہ جو کریڈٹ لمٹ ہو جائے گا, جو گروتھ کے لیے کریڈٹ چاہیے نا, یہ بات ہے کہ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ جی جو گروتھ ہمیں چاہیے ہوتی ہے, اسپیشلی جیسے امریکہ کے اندر ٹیک انڈسٹری میں گروتھ ہوتی ہے, وہ مطلب بلینز آف ڈالرز کے اندر مطلب وہ جاتا ہے, تو وہ کریڈٹ لمٹ ہو جائے گا. یہ ایک خدشہ تھا جس کی وجہ سے وہاں پہ یہ ڈیفیٹ ہوئی. اور جو اس وجہ سے جو ایک ایڈوکیسی چل رہی تھی وہ اگر یہاں کامیاب ہو جاتی تو ایک اس سے بڑا اچھا ایج مل جاتا. لیکن وہ ایک ایسی ڈیفیٹ ہے جس کے بعد سے لگتا ہے جیسے اس کے اوپر ایک سیٹ بیک ہوا ہے اس کے لیے. تو وہ کیا, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کریڈٹ کا لمٹ ہو پہلے تو آپ یہ کمپیئر کریں کہ سوئٹزرلینڈ اور پاکستان کی زمین پوزیشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کے ٹیکس کا 60% جا رہا ہے, ان کا 5% بھی نہیں جا رہا انٹرسٹ کے اندر, ٹھیک ہے. ان کا انفلیشن 1% ہے, آپ کی 15% ہے. تو آپ کیا بیسٹ بینکنگ ہے, دنیا کی بیسٹ بینکنگ کا سسٹم ہے ان کے پاس, جو بھی ہے یہ کرنٹ کے اندر وہ بیسٹ کر رہے ہیں کام. تو ان سے تو آپ اچھا, وہاں پہ یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ دنیا میں ہم سب سے بہترین ہے, سب سے پہلے ہم کیوں چینج کریں. میں نے ان کے آرگومنٹ دیکھے تو وہ یہ بھی سوال ہو رہا تھا کہ ہم سب سے پہلے کیوں. اور میں نے یہ کہا کہ عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. آپ آج اسے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہیں ڈپازٹ پہ مل رہے ہیں 7-8%, تو اتنا تمہارا ختم ہو جائے گا. تو اس کو وہ 7-8% نظر آ رہا ہے, اس کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ 12% کا بھی نقصان ہو رہا ہے. تو پبلک کو یہ بتانا کہ بھائی تمہیں نقصان ہو جائے گا اس کے اندر, وہ آسان تھا. تو جو سوئٹزرلینڈ کے اندر ہوا, یہ میں تو کہتا ہوں بہت بڑی بات ہے. ہم تو 1.5 سال سے کوشش کر رہے ہیں, وہاں لاکھ لوگوں نے ریفرینڈم کرانے کے لیے سائن آف کیا ہے. سوئٹزرلینڈ کوئی بڑی آبادی تو نہیں ہے, میرے خیال 80 لاکھ لوگوں کی آبادی ہوگی. اگر اس میں لاکھ لوگوں نے سائن آف کیا تو آپ سوچیں کتنا بڑا وہ ہوگا. تو وہاں پہ آرگومنٹ یہ تھا کہ بھائی ہم سب سے پہلے ہی بہترین ہے, تو ہم سب سے پہلے کر لیں اس کو. اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے کہ آپ لوگوں کو ڈپازٹرس کو پیسے مل رہے ہیں. پاکستان میں دیکھیں 50% لوگوں کو تو بینکوں نے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھا, ان کو تو کچھ نہیں مل رہا, ٹھیک ہے. ان کو تو صرف 15% کا نقصان سہ رہے ہیں. عوام کو تو فائدہ ہی فائدہ, اس لیے ان کا نقصان تو کوئی بھی نہیں ہے. لیکن جو سیونگ سے کما رہے ہیں ان کو تو لگ رہا ہے کہ 7-8% ہمیں آ رہا ہے, لیکن ان کو نظر نہیں آ رہا. آپ کی جو ویلیو ڈی ویلیو ہو رہی ہے کرنسی, وہ تو کہتے ہیں وہ نظر نہیں آ رہا. انفلیشن جو ہو رہی ہے 15%. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں اگر آپ نے بینک میں 50 لاکھ روپے رکھوائے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے 25,000 روپے مہینے کے مل رہے ہیں, ایک دم سے بندے تو آپ کو فوری طور پہ لگے گا نقصان ہو رہا ہے. حالانکہ آپ کو نہیں پتا کہ 50 لاکھ روپے کی ویلیو گر گئی, تو یہ اس کو سیل کرنا بھی یعنی اکثر لوگ نہیں سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ انسان جو ہے نا شارٹ ٹرم دیکھتا ہے, اس میں لانگ ٹرم تو نہیں دیکھتا. اس میں ایک چلیں بتائیں, مطلب اگر آرگومنٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یار یہ جو آپ کہتے ہیں نا فل ریزرو بینکنگ, مطلب اس پہ ہم نہ جائیں. چلو ابھی تو اس وقت جیسے آپ کہہ رہے ہیں 5% خالی, تو ہم اس کو ذرا بیچ میں لے جاتے ہیں 50% تک کر دیتے ہیں اسے, تو اس کا بھی فائدہ ہوگا. یا مطلب کوئی نمبر سم تھنگ ان دا مڈل. ابھی تو آپ کو بتایا نا کہ 95% جو ہے وہ مطلب وہ فریکشنل ریزرو ہو رہا ہے, 5% بس انہوں نے ریزرو رکھا ہوا. تو اگر ہم اس کو 50% کر دیں مطلب نہیں, یہ آپ کی بات دیکھیں, بات یہ بالکل ہو سکتی ہے کہ آپ لانگ ٹرم میں یا آپ سمجھیں کہ آپ سال کا پلان بنائیں. آپ نے پہلے 5 سے 25 کیا, پھر 6 مہینے میں 25 سے 50 کیا, ڈیٹ آپ کا ختم ہوتا جائے گا. لیکن آپ کے پاس یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ اس میں یعنی فلاسفیکل بات یہ ہے کہ منی کریشن کی پاور واپس لے رہی ہے. اگر آپ نے 50% بھی کر دیا تو ہاف منی تو بینکس کریٹ کر رہے ہوں گے, تو وہ یعنی گندے پانی کے نالے میں سے اگر آدھا پانی گندا نکلتا رہے گا تو اکانومی تو خراب ہوتی رہے گی. تو یہ بالکل لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ بالکل کر سکتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ بڑا ریڈیکل چینج ہے, تو آپ 3 حصوں میں کر کے کر لو, تو 5 سے 25 کرو. آپ کے نزدیک یہ بھی فائدہ مند ہوگا, یہ فائدہ مند لانگ ٹرم میں میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو صرف اس بنان کے لیے, ابھی آپ نے فریڈمین کی بات پڑھی, اس نے کہا کہ آپ اس کو امیڈیٹلی کر سکتے ہیں, کوئی ایڈورس امپیکٹ نہیں ہے فائنینشیل مارکیٹ یعنی بینک سائڈ کے اوپر اور کیپٹل مارکیٹ اسٹاک ایکسچینج کے اندر, ٹھیک ہے. ظاہر بینکوں کے وہ شیئر کی قیمت شاید کم ہو جائے, بقیہ جو ہے وہ اس میں نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو سسٹمیٹکلی 1 سال کا پلان بنا لیں کہ 5 سے 25, 25 سے 50, 100 کر دیا, لیکن آپ کو 100 ظاہر جتنا آپ کریں گے اتنے بانڈ شفٹ ہو جائیں گے آپ کے پاس, اتنی منی کریشن کی پاور آپ اسٹارٹ کر دیں گے. اگر آپ کے پاس 5% ریزرو ریشو ہے تو بینک 20% منی کریٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کا 10% ریزرو ریشو ہے تو آپ بینک 10% منی کریٹ کر سکتے ہیں. اگر 20% ریزرو ریشو ہے تو بینک 5 گنا منی کریٹ کر سکتے ہیں, گنا میں ٹائمز. تو یہ تو پھر ظاہر ہے کہ ریشو کم ہوتا جائے گا, تو بڑا آسان ہے کہ آپ لاکھ کو ڈیوائڈ کرتے ہیں 5 سے,
تو اندازہ ہو جائے گا 22 ملین آ جائے گا. تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اس کو طریقہ یہی ہے فارمولے کا ملٹی پلائر جو ہم اکنامکس کی بک میں پڑھتے ہیں وہ یہی ہے کہ جتنا ڈپازٹ ہے اس کو آپ ملٹی پلائر جس ریزرو ریشو سے ڈیوائڈ کر دیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ پالیسی میکرز کے لیے یعنی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ریڈیکل چینج ہے یعنی وی کین اسٹارٹ the process from 20% then 50% and then we can go towards the 100%. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں پلان بڑا کلیئر ہونا چاہیے کیونکہ دیکھیں جب آپ نے خود ہی یہ کہہ دیا کہ 25% وہ کہیں گے بینکنگ آئیں گے یا 20% اور اس کے بعد اس کے پورے رزلٹ تو نہیں آئیں گے, اس کے کچھ فائدہ تو ہوگا, کچھ فائدہ ہوگا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس کی فلاسفیکل بیسس زیادہ اسٹرانگ ہے. ہم بار بار لوگ یہ کہتے ہیں 5 سے 10 کر دو کچھ ہو جائے گا, 20 سے ہو جائے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا پلان ہے کہ ایک سال میں آپ کو 100 پہ کرنا ہے تو آپ صرف لوگوں کے اطمینان کے لیے اس کو 3 حصوں میں کر لیں. لیکن اگر آپ یہ منی کریشن کی پاور برقرار رہے گی سینٹرل بینکوں کے پاس تو پرابلم کی جڑ باقی رہے گی. تو ان اے نٹ شیل بیسکلی واٹ یو آر سیئنگ از کہ بھائی آپ 5-10% کریں یا 100% کریں, کام آپ کو ایک ہی کرنا پڑے گا لیکن آپ وہ فائدہ فلاسفیکلی ایک دفعہ ہی وہ فائدہ اچیو کرنا شروع کریں. اچھا سر, اس میں اسٹیٹ بینک کے حوالے سے یہ جو آپ نے بھی بتایا کہ یہ ہوگا کیسے, ایک پریکٹیکل آپ نے نا تھوڑی سی ایک ڈسکشن میں وہ چیز آئی, میں نے کہا اس سے آڈینس کے لیے ذرا کلیئرٹی آ جائے, پالیسی میکرس کے لیے کلیئرٹی آ جائے کہ ایون کچھ بڑے نام میں نے دیکھا ہے ان ڈسکشنز میں کہ وہ اکانومسٹ بھی ہیں بٹ دے آر اسٹل کنفیوزڈ کہ یہ ہوگا کیسے, یعنی پریکٹیکلی جو آپ نے سکوک بانڈز اور ان چیزوں کی بات کی, سیکیورٹیز کی. بہرحال بینک جو کمرشل بینکس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو آپ کو پیسے دیے, ٹھیک ہے, اس کے اگینسٹ سیکیورٹیز ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. بھائی سیکیورٹیز تو سیکیورٹیز ہے, بانڈ ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں تو پیسے واپس چاہیے, رائٹ. تو ایز اے ڈیٹ کانٹریکٹ جو ان کے درمیان ہے اسٹیٹ بینک اور کمرشل بینک کے درمیان یا گورنمنٹ آف پاکستان اور کمرشل بینکس کے درمیان, اس کو کیسے کیا جائے گا ٹریٹ, یعنی اس کو کیا یہ وائپ آؤٹ کیا جائے گا سارا ڈیٹ؟ اگر لیٹ سے سیکیورٹیز واپس چلی جاتی ہیں تو بینک تو کیا کہہ سکتا ہے نا کہ میرا تو ابھی اماؤنٹ کھڑی ہے آپ کے پاس جو میں نے لینی ہے. ہاؤ وڈ وی ہینڈل دس کانفلکٹ؟ دیکھیں جو فیٹ کرنسی میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فار ایگزامپل 5000 کا نوٹ ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ حامل حاضہ کے مطالبے پیدا کیا جائے گا. وہ کیا ہوگا, آپ اسٹیٹ بینک میں جائیں وہ آپ کو اس نوٹ کی جگہ نیا نوٹ دے دیں گے, بس یہ کام ہے. یہ نہیں کہ اس کے کوئی آپ کو سونا ملے گا یا کچھ اور ملے گا. تو جو الیکٹرانک کرنسی کی مثال بھی بالکل ایسی ہی ہو جائے گی. پہلی بات تو یہ کہ ابھی جو ہے وہ 5% ریزرو ریشو ہے, یہ لا کے اندر ہے نا. جب آپ 100% کریں گے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈپازیٹرز کے پیسے جتنے ہیں آپ کے پاس لا کے تحت آپ کو اسٹیٹ بینک میں رکھنے ہوں. اس کا مطلب یہ ہے نا, اور لا کے تحت آپ نے جب بڑھائیں تو پھر وہ لائبلٹی نہیں, وہ ریکوائرمنٹ ہے, وہ آپ کو پے نہیں. یعنی جب ڈپازٹ وہ کیوں ہے, وہ ہے اس لیے کہ جیسے اگر میں اور آپ میزان بینک کے اندر یا حبیب بینک کے اندر ہیں تو میں نے آپ کو پیمنٹ کی تو میزان کی جو یا 3 ٹریلین ہے یا حبیب بینک کے 5 ٹریلین ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑا, دونوں ایک ہی بینک میں, کوئی فرق نہیں پڑا. آپ کی ٹرانزیکشن ہوگی, ریزرو کو چینج کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن میرا اگر میزان بینک میں اکاؤنٹ ہے, آپ کا حبیب بینک میں, اور میں نے آپ کو 10 لاکھ روپے کی پیمنٹ کر دی تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ بینک کو بتائیں گے اور 10 لاکھ کا تو ریزرو ریشو جو ہے اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پروٹیکٹ کرنا ہے کہ لوگوں کا پیسہ جو آپ نے رکھا ہوا ہے اتنا پیسہ آپ کا اسٹیٹ بینک میں ہونا چاہیے. یعنی پیسے کا مطلب الیکٹرانک اکاؤنٹ ہونا چاہیے, لیجر ہونا چاہیے آپ کا. یہ نہیں کہ کوئی ہارڈ کرنسی, لیجر میں آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے. اور جب آپ پیمنٹ کریں گے تو ابھی کیوں منی کریٹ ہوتی ہے؟ اسی طرح کریٹ ہوتی ہے نا کہ آپ نے اگر لاکھ روپے رکھوائے, بینک کو ہدایت ہے کہ اسٹیٹ بینک 5000 روپے رکھو اور باقی 95,000 روپے لون دے دو. تو منی کریشن ہوتی ہے فریکشنل ریزرو سے. اگر آپ ریزرو فریکشنل کو فل ریزرو کر دیں تو منی کریشن ختم ہو جائے گی. اب آپ کو لون دینا ہے, لون انویسٹمنٹ کرنی ہے, کوئی اور چیز کرنی ہے, تو آپ کو ریئل سیونگ چاہیے. آپ کے اکاؤنٹ مائنس ہوگا, آپ کے اندر سے اکاؤنٹ سے نکلے گا پیسہ اور ادھر جا کے انویسٹ ہوگا. ایسا نہیں ہوگا وہ فرام تھنی. جی مطلب یہ کہ آپ نمبروں میں کریٹ کیے جا رہے ہیں وہ نہیں ہو سکے. اور ہم یہ کہ بار بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ماڈل ہے, ہم چوتھا چیپٹر میں ڈیل میں سے یہ لکھا ہے کہ یہ ٹرو جو کہنا چاہیے کہ مقاصد شریعہ اسلام کے آبجیکٹیو ان کے مطابق ہے. کیونکہ ابھی جو فریکشنل ریزرو سے منی کریٹ ہو رہی ہے اس میں بینک پروفٹ لاس کر ہی نہیں سکتے, پہلی بات ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. پھر یہ جو ادیب کیا کہتے ہیں اس کو غرر کہیں گے کہ بھائی آپ کو پتہ نہیں کہ بینک کے پاس پیسے تو ہے نہیں, 5% رکھا ہوا ہے. یہ تو شبہ والی بات ہے نا کہ پتہ نہیں کون سی منی ہے, یہ بینک کی منی کون سی ہے, اس کی منی. حالانکہ اس سے بینک کی منی سے آپ پیمنٹ زیادہ تیز کر سکتے ہیں, مگر وہ ایکچولی اس میں آپ کے پاس اسٹیٹ منی نہیں رکھی ہوئی. پھر اس میں ضرر بہت ہے کیونکہ اس سے نقصان ہو رہے ہیں, پبلک کو نقصان ہے. دیکھیں نا جب آپ منی کریٹ کرتے ہیں ڈیٹ کے ساتھ, اور بینکوں کو یہ ہدایت یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پروفٹ کریں, وہ زیادہ سے زیادہ قرضہ دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے جو ہے وہ یعنی قرضہ دیتے ہیں, منی کریٹ ہوتی رہتی ہے.
منی سے ہم نے بتایا کہ انفلیشن بڑھ رہا ہے, پبلک ماری جا رہی ہے, غریب, انفلیشن آپ کی اگلی نسل کو دینا ہے. اور پھر یہ جو پیسہ جو ہے وہ کنسنٹریٹ کرتا ہے تو اس سے دولت کنسنٹریٹ ہوتی ہے, جیسے آپ کہتے ہیں کنسنٹریشن آف ویلتھ. اکنامی آپ کی بار بار جو ہے وہ رولر کوسٹر کی طرح چلتی رہتی ہے, کیونکہ ایک جس میں اس میں خون ڈال رہے ہیں نکال رہے ہیں. بینکنگ کا سسٹم جو ہے فریجائل ہوتا ہے, 5% زیادہ لوگ چلے جائیں تو مارے جائیں گے. اور اس کے بعد جو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ لون دیں گے تو بینکوں کو لون بھی چاہیے ہوتا ہے, انٹرسٹ بھی چاہیے, تو مستقل آپ کو گروتھ چاہیے ہوتی ہے. تو اس میں ہم نے پورا اس میں ڈیٹیل میں ڈسکشن کیا ہے کہ اس کے اکنامک امپیکٹ, اس کے سوشل امپیکٹ, اور الٹیمیٹلی اس کے انوائرمنٹل امپیکٹ کیا کیا آ رہے ہیں. پورا سسٹم یعنی کیپٹلزم بتاتے ہیں خود خراب نہیں ہے. کیپٹلزم کا جو ہے منی کا سسٹم, یہ سسٹم, کیپٹلزم کا ٹیکس کا سسٹم, یہ دو سسٹم کیپٹلزم پر کہیں گے وہ آج ہم نے اڈاپٹ کر لی ہے, جب تک وہ آپ ٹھیک نہیں کریں گے. ہاں, موڈیفائڈ فارم آ گئی. ایک سے میرا سوال تھوڑا ڈفرینٹ تھا کہ یہ پریکٹیکلی ہم کر کیسے سکیں گے کہ جس میں بینکرز ابھی ٹھیک ہے امپلیمنٹ ایک دفعہ ہو گیا, آگے کی بات ٹوٹل کلیئر ہے کہ ہوگا کیسے, لیکن اس ٹرانزیشن کو ہم کیسے ایگزیکیوٹ کریں گے. میں اس پہ سوال کر رہا تھا کہ بینکس بہرحال کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ سیکیورٹیز اپنی واپس تو لے رہے ہیں, لیکن جو ہم نے پہلے آپ کو قرض دیا ہوا ہے جو آپ نے ہمیں واپس کرنا ہے وہ ہمیں چاہیے. دیکھیں بینکوں کا میں کیا لیٹ می کمپلیٹ, تو کیا کوئی ایسا لا چینج کرنا پڑے گا جس طرح آئی پی پیز کو فکس کیا گیا, کچھ آئی پی پیز کو, کیا اسی طرح سے بینکس کو بھی فکس کیا جائے گا؟ دیکھیں اس میں نا اسٹیٹ بینک کے پاس 2 پاورز ہوتے ہیں منی کو کنٹرول کرنے کے لیے. ایک ہوتا ہے انٹرسٹ ریٹ. انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے انڈائریکٹ طریقہ, کیونکہ بینک لون زیادہ دے رہے ہوتے ہیں تو اس سے منی کریٹ ہوتی ہے تو مہنگائی ہونے لگتی ہے, گورنمنٹ کو گالیاں پڑتی ہیں, اسٹیٹ کو گالیاں پڑتی ہیں. تو اسٹیٹ بینک یہ کہتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دو. انٹرسٹ ریٹ بڑھا دو گے تو کیا ہوگا کہ بینکوں کا لون دینے کی کیپیسٹی کم ہو جائے گی اور اس سے پھر منی کا پھیلاؤ کم ہو جائے گا. اور جب ان کو لگتا ہے کہ اکنامی بالکل ڈاؤن ٹرن میں چلی گئی ہے, نیچے امپلائمنٹ نہیں جنریٹ ہو رہی, تو وہ پھر کہتے ہیں انٹرسٹ ریٹ کم کر دو تاکہ لوگ انویسٹمنٹ کریں. تو آپ کے پاس نا یہ میں نے اپنے بک میں بھی لکھا ہے کہ کوئی گولڈی لاک انٹرسٹ ریٹ نہیں ہے. گولڈی لاک نے بچپن میں کہانی پڑھی تھی نا کہ وہ اس کا پودے جیسا نہ گرم ہو نہ ٹھنڈا ہو. تو انٹرسٹ ریٹ سے یہ آپ کے پاس 2 چوائسیز ہوتی ہیں, یا تو آپ انمپلائمنٹ چوز کر لیں اور یا آپ انفلیشن چوز کر لیں. تو ایک تو اسٹیٹ بینک کے پاس یہ طریقہ ہوتا ہے. دوسرا ریزرو ریشو ہوتا ہے جو 50 سالوں سے یوز نہیں ہو رہا نا, ریزرو ریشو. تو گورنمنٹ نے اسٹیٹ بینک کے پاس پاور ہے کہ وہ ریزرو ریشو کو 5 سے 100 کر دیں. ٹھیک ہے, بالکل ایگزسٹنگ اس کے اندر پاور ہے کہ بڑھ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ بینکوں سے کہے کہ بھائی تم اپنا اکاؤنٹ 5% اس کو 100% کرو. ٹھیک ہے, یہ لا میں آ گیا. اب اس کا مطلب یہ ڈیٹ نہیں ہے, یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے, قرضہ نہیں ہے, ریکوائرمنٹ. اب اس بینک نہیں کر سکتے, بینک کا کیش نہیں ہے. ان کے پاس کیا موجود ہے, ان کے پاس گورنمنٹ کا ڈیٹ موجود ہے, ان کے پاس ٹریجری بلز موجود ہیں, ان کو کیش کی جگہ ان کو یہ دینے پڑیں گے. جب وہ دیں گے تو اسٹیٹ بینک کیا کر رہا ہوگا, ایک ہاتھ سے انٹرسٹ بیئرنگ ڈاکومنٹ لے رہا ہوگا اور انٹرسٹ فری اکاؤنٹ کریٹ کر رہا ہوگا. ان کا انٹرسٹ فری اکاؤنٹ کریٹ کر رہا ہوگا. مگر وہ اکاؤنٹ جو کریٹ کرے گا اس سے انفلیشن کیوں نہیں ہوگی کہ وہ پیسہ پبلک کے پاس نہیں ہوگا, وہ بینکوں کا پیسہ اسٹیٹ بینک کے پاس رکھا ہوگا. آئیڈینٹیکل پیسہ, یعنی میرا اس میزان میں اس میں 10 لاکھ روپے رکھے ہیں, میرے حبیب بینک کے 10 لاکھ روپے رکھے ہیں. حبیب بینک کی جو ٹوٹل ڈپازٹس ہیں اتنا اکاؤنٹ اس کا اسٹیٹ بینک میں ہونا چاہیے. 100% ریزرو کی بات کر رہے ہیں. اور یہ لیگل ریکوائرمنٹ ہوگی تو آپ کو ڈیٹ تو واپس نہیں کرنا, کیونکہ آپ نے اگر ڈپازٹ لوگوں کا رکھا ہوا ہے وہ آپ نے آگے رکھا ہوا ہے. اب آپ جو ہے وہ ریئر معنوں میں انٹرمیڈیشن کا کام کریں گے کہ میں آپ کے پاس انویسٹمنٹ کر رہا ہوں, ایک سے دوسرے کا پیسہ نکال سکتے ہیں, آپ پیمنٹ کا کام کریں گے. آپ بینک کا کام کر رہے ہوں گے, صرف منی کریٹ نہیں کرنا. مطلب اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. کمرشل بینکس کو آپ سے فون میں کر دیں گے بھائی لوگوں کا پیسہ تھا نا تمہارے پاس, اب اسٹیٹ بینک اس کی ذمہ داری لے رہا ہے اس میں. اور کمرشل بینکوں کا دیکھیں نا, میں نے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو ایگزاربیٹنٹ پروفٹس کر رہے ہیں اگر ان کے سی اوز 5-5 کروڑ روپے صحیح لے رہے ہیں تو وہ کم ہوگا, ڈیفینیٹلی وہ کم ہوگا. اور لیکن وہ ریئل کام کر رہے ہوں گے جس کام کے لیے بینکنگ آئی ہے, پروڈکٹیو کام کر رہے ہوں گے. اچھا یہ نا بڑی انٹرسٹنگ, یہاں پہ میں آپ کو نا کچھ ڈسکوری بتاتا ہوں. یہ جو لاسٹ ایک بوم آیا آڈینس کے لیے بھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسٹاک مارکیٹ کے پوائنٹس جو اوپر گئے نا, تو میں نے تھوڑا اسٹڈی کیا اس کو. 2 سیکٹرس پچھلے 2-3 سال میں پروفیٹیبل رہے ہیں اونلی, جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں اکانومی میں باقی چیزیں پہیا رکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ 2 سیکٹرز, ایک آئی پی پیز اور دوسرا بینکس. ایکسوربیٹنٹ پروفٹس. صحیح بات, لوگ بڑے خوش ہیں جی شیئر پرائس اوپر جا رہی ہے, میں نے یہ میزان کا لے لیا, میں نے فلاں بینک کا میزان کا صرف نام آ رہا ہے HBL, کوئی بھی بینک ہو, ان کے جو شیئرز اوپر جا رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑے خوش ہیں جی, دیکھیں وہ ہمارا شیئر جو ہے ہم حلال کام کر رہے ہیں, اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹڈ ہے, ہم نے شیئر خریدا ہوا ہے, وہ کام کر رہے ہیں, وہ انویسٹمنٹ. میں جب پوچھتا ہوں بھائی انویسٹمنٹ انہوں نے کہاں کی ہے, کون سی اکانومی میں وہ انجیکٹ کی ہے انویسٹمنٹ جس میں سے یہ پروفٹ آ رہا ہے, دے ڈونٹ ہیو اینی آنسر, رائٹ. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ جو بھی بات ہوئی نا کہ آئی پی پیز اور یہ لوگ صرف وہ پلانٹ بند رکھ کے
پیسے کما رہے اور یہ پیسہ رکھ کے پیسے کما رہے. آئی پی پی کے اندر بھی آپ جا کے دیکھیں گے تو بہت بڑا بینکنگ سیکٹر منی سیکٹر کا ہاتھ ہے, کیونکہ جو ان کا جو مین ایکویٹی ہوتی ہے وہ ہوتی 20%, 80% ہوتا ہے ڈیٹ. تو ڈیٹ جب آپ لیتے ہیں لوکل بینک سے لیں تو بینک اس پہ جب آپ انٹرسٹ زیادہ بڑھا رہا ہوتا ہے, مصیبت کر رہا ہوتا ہے, اور آپ نے فورن ڈیٹ لیا ہوا ہے تو پھر آپ کو نقصان یہ ہے کہ آپ کی کرنسی گر رہی ہے, جو فریکشن ریزرو کے تھرو منی گرے جا رہی ہے نا ویسے, تو آپ کو ڈالر میں بڑھتا جا رہا ہے وہ, تو وہ آپ کو جو یہ مصیبت میں پھنس گئے ہیں اس کے اندر بھی نیچے جائے نا, یعنی آئی پی پی کے اندر آپ نیچے جا کے دیکھیں گے تو بہت بڑا ہاتھ جو ہے منی سسٹم کا ہے, کیونکہ وہ آپ منی سے انجیکٹ ہوا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں, اور جتنا بھی آپ کو پتا ہے ہمارا سارا جو بینک کا جو ڈیٹ ہے, انٹرنل ڈیٹ ہے, وہ سارا یہی آئی پی پی اور ان کا ہی ہے. ایکسل ریٹ بھی بہت ہے ان کے پاس, تو جب آپ یہ جو ایکسل ریٹ کیوں بڑھ رہا ہے, اس لیے بڑھ رہا ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس 100 روپے کا پہلا ڈالر تھا جب پلانٹ لگا ہو, اگر آپ منی کریشن 15% سے کرتے جائیں گے, ہر مہینے پاکستان ہر سال پاکستان میں 15% سے ہو رہی ہے, ڈالر 6-7% سے بڑھ رہا ہے, تو 8% سے آپ کی روپے گرے گا ڈالر, تو جو گرے گا آپ کو تو ڈالر میں واپس کرنے ہیں, تو وہ بڑھتا جائے گا, اتنا بھی ہوگا کہ آج غریب مارے جا رہے ہیں اس کے اندر. تو ایک طرح سے یہ جو آئی پی پیز میں بھی ہے, جب آپ نیچے جا کے دیکھیں تو بہت بڑا ہاتھ جو ہے نا وہ مانیٹری سائڈ کا ہے, اور اگر یہ والا مسئلہ آپ نے حل کیا نا تو آپ کو بہت بڑا فائدہ, جب گورنمنٹ کے پاس خزانہ وہ ہوگا, خزانے میں وہ بچے گا, تو وہ آئی پی پیز کا معاملہ بھی کسی حد تک حل کرے گا. یا ابھی جو معاملہ ڈسکشن ہو رہا ہے کہ صوبے سارے پیسے لے جائے جاتے ہیں, صوبے اسی پیسے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ کا 60% انٹرسٹ میں چلا جاتا ہے, اگر آپ کا بچ جائے گا تو آپ کو تکلیف اس طرح سے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اگر آپ نے صوبوں کو, یہ الگ بات ہے ہم کہیں گے صوبے صحیح تعلیم نہیں دے رہے, صحیح صحت نہیں دے رہے, لیکن گورنمنٹ کا کام ہے چیزوں پہ کرنے نا, آپ جو ہے لا اینڈ آرڈر پہ کر رہے ہوں. ابھی اس گورنمنٹ کو تکلیف سب سے بڑی یہی ہے کہ اگر یہ 60% بڑھ جائے گا تو پھر آپ کو قرضہ نہیں لینا پڑے گا. آپ کا سینٹرل گورنمنٹ کا کیا مین کام ہے, دیکھیں دفاع کا کام ہے وہ باقی رہے گا, سینٹرل گورنمنٹ کا کام جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کا ہے وہ باقی رہے گا. تو بڑا اچھا پھر مناسب ریشو ہو سکتا ہے کہ 60% صوبوں نے لیا اور 40% وہ لیا, آپ نے جو پرابلم کی جڑ تھی وہ نکال دی. اور یہ جو فسکل اسپیس بنے گی نا سر, اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا نا, گورنمنٹ اس ٹائم پہ جو ہیپ ہیزڈ ڈیسیژنز لے رہی ہے, ٹیکس کے امبار لگا رہی ہے عوام کے اوپر, مطلب وہ والے ٹیکسوں سے بچت ہو جائے گی, تو ان کے پاس ایک اسپیس 50-60% بجٹ کا اویلیبل ہو جائے گا. دس از اے ویری, لیکن اس میں بڑی میں آپ کے ساتھ جو بیٹھے تھے وہ ٹیکس کا معاملہ بھی نا ابھی تو بہت بڑا پرابلمٹک ہے, کیونکہ جب آپ گورنمنٹ کو یہ پاور دے دیتے ہیں نا کہ بھائی آپ یہ کر رہے ہو, تو ہمیشہ جو ہے وہ گورنمنٹ پھر زیادہ ٹیکسز کی وجہ کرتی ہے, اور غریبوں کو کہہ رہے ہیں کہ اسپیس ان کے پاس ہوگی تو اتنے ٹیکس جسٹیفائڈ نہیں ہوگی جو اس وقت. لیکن یہ کہ تاریخ میں جب شاید یہ مانیٹری سسٹم نہیں تھا تبھی بھی گورنمنٹ نے ٹیکسز کے معاملے گڑبڑ کرتی ہیں. اسلام نے جو ہے جو ہمارا دوسرا بات کرتے ہیں کہ آپ کا حرمت مال ہے, کہ آپ کا مال اور جان محترم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں تو آپ مجھ سے نا زکوٰۃ اور جو اللہ تعالیٰ نے شریعت کی چیزیں بتائی صرف اس صورت میں ہمارے علماء کا خیال لے سکتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی بھوکے ہوں لوگ تو آپ امیروں سے اور لے سکتے ہیں. باہر سے کوئی حملہ ہو رہا ہو اس کے لیے یہ نہیں کہ بھائی آپ یہ جو غریبوں کو آپ نے مار دیا, سیلز ٹیکس لے کے ختم کر دیا اور آپ انٹرسٹ میں پے کیے جا رہے ہیں, تو پورا سسٹم ڈھکوسلا ہے. تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مانیٹری سسٹم کے ضروری ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ فسکل سائڈ جو ہے وہ بھی اتنی ضروری ہے کہ آپ نے, کیونکہ دیکھیں زکوٰۃ میں قرآن میں دونوں چیزیں بتائی, کہاں سے لینا ہے کہاں دینا ہے, وہ 8 بتا دینا, اور وہ 8 آپ ہم نے ہیڈ پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ آج ماڈرن گورنمنٹ کے لیے, آج کی گورنمنٹ مسلم گورنمنٹ کے لیے ایک وہ ہے گائیڈنس ہے, کہاں کیا کام کرنا ہے تمہیں, فقراء مساکین, تمہیں سوشل پروٹیکشن کرنا ہے, فی سبیل اللہ تمہارا دفاع ہے, کیا کہتے ہیں, تو انہیں وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ بھائی کہاں خرچ کرنا ہے. اور پچھلی دفعہ ہم نے یہ بھی بات کی تھی نا کہ امام شافعی کا ان کا ویو یہ تھا کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر 8 ہیڈز ہیں تو ہر ایک پہ 1/8 خرچ ہو, کوشش یہ کرنی چاہیے. مطلب وہ نہیں, ظاہر ہے اس میں فلیکسیبلٹی ہو سکتی ہے. اور انہوں نے کہا فقراء اور مساکین کا 2 دفعہ نام اس لیے گر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی امنس رحمت ہے کہ جی غریبوں کے لیے, اور قرآن میں جو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث میں ایسی ملتی ہے نا, زکوٰۃ امینوں سے غریب کو دو. اور آج آپ دیکھیں ریاست کا سب سے بڑا کام ہی سمجھا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں اگر آپ نے غریبوں کو پروٹیکٹ کر لیا نا, آپ کی اکنامی بھی چلے گی, آپ کی جو ہے وہ سوسائٹی بھی چلے گی, سب بہتر ہوں گے. اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ کچھ بھی کرتے رہے, پاکستان کو آپ سمجھیں کہ دیکھیں نا اگر 10 کروڑ لوگ چیزیں خرید ہی نہیں پا رہے, صحیح بات, تو آپ کی اکنامی کہاں چلنا ہے, کہاں ملازمت جنریٹ ہونی ہے. آخری سوال جو ہے پھر اس پہ جو تھا کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ایڈوکیسی ہوتی ہے, جیسے آپ نے پازیٹیو منی انٹرنیشنل کیا, ان سے بھی آپ کا کانٹیکٹ ہوا, کیونکہ وہ بھی اس وجہ سے کافی کام. نہیں میرا کوئی, میں ان کی چیزیں وغیرہ دیکھ لیتا ہوں, لیکن ہم تو دیکھیں لوکل اس پہ ہی بات کر رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کا مسئلہ بہت وسط ہے, اس کو اوروں کے مقابلے بھی بنانے کی ضرورت ہے نا, کہ وہاں پہ ہم وہاں کے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کریں. بالکل, ہم نے شروع میں یہ بک لکھی تھی نا, تو ہمارا یہ پروگرام تھا کہ ہم اس میں ٹرکی کا بھی کیس رکھیں, کیونکہ ٹرکی کا بہت بڑا مسئلہ انفلیشن کا رہا ہے, لیکن ابھی ہم نے نہیں رکھا. ابھی ہم تو یہ بک جائے گی ظاہر ہے, ابھی ہم اس کو مختلف جگہوں پہ رکھوائیں گے, کہ بیس ہے اس پہ آگے انشاءاللہ ہمارا بھی پلان یہ ہوگا, کیونکہ آپ کے ساتھ ریوائول کا جو ہے ایک الائنس ہے قانی صاحب کے ساتھ, کی جو آرگنائزیشن ہے پرائز کے ساتھ,
کہ اس کو ہم آگے لے کے بڑھیں گے انشاءاللہ. ہمارا پلان یہ ہے کہ اس کو انٹرنیشنل سطح پہ بھی جو بھی ایڈوکیسی ورک کر رہے ہیں اس حوالے سے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا جائے. جیسے پازیٹیو منی انٹرنیشنل کا بڑا اچھا کام ہے, اگر ہم ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر پائیں اور وہاں پہ ہم چلے بھی جائیں, وزٹ بھی کریں ان کو, کہ وہ جو لوگ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہم اپنی ایفرٹس الائن کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اینڈ آف دا ڈے یہ جو جہاد ہے یہ تو پورے مانیٹری سسٹم کے خلاف ہے, اور یہ پورا مانیٹری سسٹم یہ چلتا تو وہ انٹرنیشنل سطح تھوڑا بس میں فرق یہ ہے کہ کیونکہ ہم اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں تو ہم فل ریزرو انٹرسٹ فری بینکنگ کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں فل ریزرو آپ کو امپلیمنٹ کر دیتا ہے انٹرسٹ, ان کے لیے انٹرسٹ حرام نہیں ہے, تو وہ بہت ساری چیزوں میں نا گورنمنٹ کو بھی لون دے کہتے ہیں لے لیں تھوڑا سا اور لون, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کم سے کم فل ریزرو کے حوالے سے جو ہے نا ایک الائنس بن سکتا ہے. ہمارا جو پروپوزل ہے نا وہ ایک طرح سے ہم نے اس کو یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ ماڈرن جو جدید اکنامک حکمت ہے اور اسلامک تعلیمات مل رہی ہیں یہاں پہ, اور پاکستان کے مسئلوں کا حل بتا رہی ہے. تو یہ یونیک پروپوزل ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ پازیٹیو منی جو کہہ رہی ہے وہ ہم وہ بات کر رہے ہیں. ہم انٹرسٹ کے مخالف ہے. ہم یہ کہتے ہیں بینکوں کو آگے جا کے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, لائبلٹی لینی چاہیے. یہ نہیں ہو کہ جو بینک کا اصل کام ہے کہ وہ پین لے, اس کو انویسٹ کرے, اس کو دیکھے, مطلب جو اصل کام ہے تاکہ اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے, وہ کام نہیں ہو رہا, جس کی وجہ سے سارے مسئلے. فل ریزرو اس کو یہ کر کے انیبل کر رہا ہے, کیونکہ جب آپ کا پیسہ جو ہے وہ رسک کے ساتھ آ رہا ہے, پیسہ آپ کے پاس ایکچوئل آ رہا ہے, تو پھر آپ پروڈکٹیو کام کر سکتے ہیں جو ابھی نہیں کر سکتے. تو اچھا یہ ایک بس میرے خیال سے بیفور وی اینڈ ایک نا مرے روتھبرڈ بیسکلی ان کا یہ مجھے بڑا اچھا لگا. لاسٹ ٹائم ہماری پوڈ کاسٹ کا ٹائٹل بھی کچھ اسی سے ریلیٹڈ تھا, لیکن یہ بک میں آپ نے ڈالا, پہلے میں نے نہیں پڑھا ہوا تھا لیکن بک سے پڑھا ہوا ہے, تو یہ میں نے کہ شیئر کروں اپنی آڈینس کے ساتھ. یہ بڑے پرومیننٹ امیرکن اکانومسٹ ہیں جی, آسٹین اسکول کے. 1983 میں دا مسٹری آف بینکنگ میں لکھتے ہیں, اٹ شوڈ بی کلیئر دیٹ ماڈرن فریکشنل ریزرو بینکنگ از اے شیل گیم, a Ponzi scheme. Focus please. کہہ رہے ہیں a Ponzi scheme, a fraud in which fake warehouse receipts are issued and circulate as equivalent to the cash supposedly represented by those receipts. I mean Ponzi scheme ہے, Ponzi scheme کہہ رہے ہیں نا اس کو. یہ فریکشنل ریزرو بینکنگ جس کی بیس پہ یہ بیسکلی سولوشن اورینٹیڈ بک لکھی گئی ہے, ٹھیک ہے, کانز صاحب اور صہیب عمر صاحب نے, بریکنگ دا ٹریپ آف ڈیٹ, انفلیشن, انٹرسٹ اینڈ پاورٹی. ہائیلی ریکمینڈیڈ, یہ آپ ضرور پڑھیں, اور جہاں جہاں آپ کی ریچ بنتی ہے یہ وہاں تک پہنچائیں, کیونکہ یہ صرف میرا آپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ 25 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے, اور یہاں پہ مسئلے کا حل موجود ہے. تو اگر ہم اس حل کو کسی طریقے سے پالیسی میکرز, اتھارٹیز تک پہنچا سکیں اور ان کو سمجھا سکیں, اینڈ وی آر آل اویلیبل, کانی صاحب از اویلیبل, رائٹ, تو وی ول بی مور دین ہیپی ٹو اسٹینڈ ان سپورٹ ان ایوری سچ ایکشن انشاءاللہ. وی ہوپ کہ ریوائول کا پلیٹ فارم اویلیبل ہے, آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں. ہمارے پہلے جو چینلس تھے وہ آپ کو پتہ ہے شیڈو بین ہو گئے سچ بات کرنے کی وجہ سے, تو آپ کی سپورٹ کی ہمیں دوبارہ ضرورت ہوگی. پلیز ڈو سبسکرائب ٹو دا چینل, اور جو بھی اس راہ میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے آپ مختلف طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنا ٹائم دے سکتے ہیں, اسکل دے سکتے ہیں. اگر فائنینشلی آپ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں گے, مور دین ویلکم. یہ ایک جہاد ہے, ایک اسٹرگل ہے سود کے خلاف. یہ جو ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر سود ہے اور یہ کتنا بڑا جرم ہے, ہمیں پتہ ہے اسلامکلی, اس کو ختم کرنے کا ایک وائبل سلوشن یہ کانز صاحب نے پریزنٹ کر دیا ہے. کانز صاحب اوپن ہیں, ہی از ریڈی ٹو ڈیبیٹ اینی ون. جو اس کو چیلنج کرنا چاہتا ہے وہ چیلنج کرے, ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. اگر کوئی بھی اکانومسٹ ہے, کوئی فائنینشیل ایکسپرٹ ہے, وہ سمجھتا ہے کہ دس از ناٹ وائبل, دس از ناٹ امپلیمنٹیبل, وی آر ہیپی ٹو آرگنائز دا ڈیبیٹ. کانز صاحب از اویلیبل فار دا ڈیبیٹ. ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز سب کے سامنے کلیئر ہو, آپ کے سامنے کلیئر ہو, آپ اس کے بارے میں اویئرنیس دیں. انشاءاللہ جب اگر ہم سب مل کے اسی لیے کام کریں گے تو راستے نکلیں گے, اور ہمارے لیے اس کی امپلیمنٹیشن کی جو راہیں ہیں وہ ہموار ہوں گی. یہ بک اگر کوئی اس کی فزیکل کاپی چاہتا ہے تو وہ بھی آپ کو مل سکتی ہے ہمارے پلیٹ فارم سے. باقی یہ ہے کہ اس کی PDF جو ہے انشاءاللہ وہ فری ہے, آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کا لنک انشاءاللہ نیچے اس پوڈ کاسٹ کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا. جزاک اللہ.